لوگ کہتے ہیں یار کارڈیو بیکار ہے. اصل میں اسٹرینتھ ٹریننگ از دا کی. اب وہ ایروبک ٹریننگ آپ رننگ کر کے دیں یا پھر ایکسرسائز میں کم ریسٹ کر کے دیں یا سوئمنگ کر کے, وہ آپ نے بیس ڈیولپ کرنی ہے. ٹرین ایز آفن ایز پاسبل, ایز فریش ایز پاسبل. اگر میں نے صرف پیٹ کا فیٹ لاس کرنا ہے تو میں کرنچز لگاتا رہوں, غلط کانسیپٹ ہے, اصل میں ہو سکتا ہے. اسپاٹ ریڈکشن پاسبل ہے, نہیں پاسبل, بٹ اٹ از پاسبل ٹو سم ایکسٹینٹ. گلاس میں ہم نے پانی ڈالا ہے, میں آپ کو کہوں اس گلاس کے باٹم سے آپ پانی نکالیں. پانی تو سارا مکس ہے, آپ کو نہیں پتا کہ کہاں سے پانی آیا. باڈی میں بھی جو فیٹ اسٹوریج ہے وہ سارے مکس ہیں, وہ ایک ایونلی نکالتا ہے اینڈ آپ کی جینیٹک ڈسپوزیشن ڈیسائڈ کرتی, آپ کی ایکٹیویٹی نہیں ڈیسائڈ کرتی. کچھ لوگوں کو بہت جلدی افیکٹونیس ہو جاتی ہے جو بھی اگر وہ اپنا فٹنس کا جرنی اسٹارٹ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جس کو میں کہتا ہوں کہ بڑا ڈھیٹ ہے وہ کہ فیٹ لاس ہو ہی نہیں رہا. We are not mechanical beings, we are biological beings. That's how much we underestimate what we eat and the same way we overestimate how much we move. زیادہ تر لوگ ان کے لیے 5 کلومیٹر یا 2-3 کلومیٹر یا آدھا گھنٹے کی واک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. That's not even equivalent to one biscuit. کھانا بہت آسان ہے, برن کرنا بہت مشکل ہے. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ روٹی چاول چھوڑ دیں اور ویٹ لاس ہو جاتا ہے. زیادہ تر لوگوں کا ہو جاتا ہے. There is no good or bad food. Okay. There is always good and bad choices. Assalamu alaikum and welcome to another episode of Chasing Balance with Imran Ghazali. We have a very special guest today, Sayyid Daud, who's the coach at Kinetics Gym, and he's also a specialist in nutrition. So thank you very much, Daud bhai, for coming today, taking the time out. Assalamu alaikum. Thank you so much for inviting me and I'm looking forward to this. So میرا آج جو ہے نا پرسنلی بڑا یہ فیوریٹ سیشن ہونے والا ہے کانورسیشن آپ سے, کیونکہ میں خود بھی کہہ لیں کہ فٹنس جرنی میں بڑے عرصے سے ہوں اور کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرگلنگ فیز میں ہوں کافی عرصے سے. تو بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے میں خود بھی گین کرنا چاہتا ہوں, آئی ایم شیور جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑی یوزفل ہوگی. بٹ آئی اسٹارٹ آف فرام یور بیک گراؤنڈ, کہاں پہ آپ بڑے ہوئے اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا آپ کا؟ So basically we shifted to Islam Abad in 99 and یہاں پہ پڑھائی شروع کی. ساتھ مجھے کرکٹ کا شوق تھا تو میں نے کرکٹ کھیلنا شروع کی. So I've played پروفیشنل کرکٹ آن انڈر 19 لیول, اسلام آباد کو ریپرزینٹ کیا انڈر 19 لیول پہ, بڑی اچھی کرکٹ کھیلی. پھر ایک ٹائم آیا ہے وہاں جہاں پہ کرکٹ کھیلتے, اب میرا یہ آئیڈیا تھا اس ٹائم پہ, میں اپنے دوستوں کو پش کرتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی فٹ ٹو پلے کرکٹ, ناٹ پلے کرکٹ ٹو بی فٹ. مطلب آپ یہ نہیں ہو کہ کرکٹ کھیلتے ہوئے آپ فٹنس حاصل کریں, آپ کو فٹ ہونا چاہیے. جو ہمارے پاکستان کرکٹ ٹیم کا مسئلہ ہے کہ فٹنس کے مسائل اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کرکٹ کو فٹنس سمجھتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ فٹ ہو جائیں اور پھر کرکٹ کھیلیں. سو ٹریننگ سے میرا کافی لگاؤ تھا, ہائکنگ وغیرہ کافی کرتے تھے, جم وغیرہ جاتے تھے. ایون تو اس ٹائم پہ ایک میتھ تھا, ہمیں ہمارے کوچز کہتے تھے کہ آپ نے اسٹرینتھ ٹریننگ نہیں کرنی بیکاز آپ کو اسٹف بنائے گی, جو کہ ایک بہت بڑا میتھ تھا. ہم ان کی نہیں سنتے تھے, ہم اپنی جو پڑھ لیا اس ٹائم تھوڑا بہت جو آن لائن انفارمیشن تھی جو تھوڑا بہت ہم کیپچر کر سکتے تھے اس کو کرتے رہتے تھے, محنت زیادہ کرتے تھے. ناؤ لکنگ بیک اگر میں ایک چیز کہوں کہ ہم نے غلط کیا ہے کہ ہم نے اوور ٹریننگ کی, ٹھیک ہے. سو دیٹس ون تھنگ دیٹ وی ڈیڈ واز, کیونکہ سمجھ تھی کوئی سمجھانے والا تھا نہیں, ٹرائل اینڈ ایرر وہ. تو جب میں نے کرکٹ چھوڑنے کا سوچا تو وہ ون تھنگ آئی واز ریئلی گڈ ایٹ واز ٹریننگ. اور لوگ میرے سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں, مجھے اپنی انجریز کافی زیادہ تھی تو لوگ میرے سے, میں نے اس سے ریکور خود ہی کیا ہے, سیکھا. تو میرے پاس لوگ آتے تھے کہ یار ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں. تو ڈفرینٹ ایکسرسائزز, ریہیب ایکسرسائزز, وہ ساری چیزیں. لمیٹڈ ریسورسز ہوتے تھے اس وقت آن لائن. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 2007-6 کے آس پاس. تو اس وقت اتنا وہ نہیں تھا, ریسورسز نہیں تھے. تو اس میں ساتھ ساتھ جب میں نے سکھانا شروع کیا اور ساتھ فیڈ بیک بڑا اچھا آنا شروع ہوا کہ یار آپ نے جو ایکسرسائز بتائی ہے اس سے ہماری بیک انجری ٹھیک ہوگی, نی انجری ٹھیک ہوگی. تو دیٹ فیلٹ ریئلی گڈ. دیٹ واز لائک اوکے, جو ایک تھا نا کہ فیلئر آف کرکٹ, ناٹ بینگ ایبل ٹو ریپرزینٹ پاکستان کرکٹ ٹیم, وہ ایک خواب تھا, وہ ٹوٹ گیا تو بڑا دل بھی جو ہے نا اداس سا تھا. ویسے کیا ایسا ایک پرپز جو ہے نا وہ ختم ہو گیا تھا. تو وہاں سے جب وہ انجریز, وہ ساری ٹریننگ شروع کی, اور دس واز ان پیڈ. دوست ہیں, دوست کے دوست آ گئے ہیں, وہ بتانا شروع کر دیا.
اپنا غصہ بھی جا کے جم میں نکالنا. تو وہ جو ہے نا جب اچھا لگنا شروع ہو گیا تو آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دس پروفیشنلی. اور پھر ایک جرنی شروع ہوئی جس میں میں نے خود سیکھنا شروع کیا, اس کو جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا اسٹریم لائن کیا, جہاں سرٹیفکیشنس کی, مینٹرس کے پاس گئے ہیں, ان سے جو ہے نا چیزیں لکیلی اللہ نے جو ہے نا بڑے اچھے مینٹرز دیے ہیں, بڑی اچھی جو ہے نا ایک بیس بنی, جس کی وجہ سے ابھی جو نالج ہے تھوڑا بہت وہ اسی بیسس پہ بنا ہوا ہے. تو کرکٹ میں ایز اے آل راؤنڈر تھے یا بیٹنگ بالنگ کیا زیادہ؟ مزے کی بات یہ تھی کہ جب ہم گلی لیول پہ کھیلتے تھے تو میں بالنگ کرواتا تھا. تو جب میں نے ہارڈ بال شروع کی تو میں ایز اے بالر شروع کیا تھا, لیکن مجھے کافی سیویئر بیک انجری ہو گئی تھی, جس پہ میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 5-6 مہینے بیڈ ریسٹ پہ تھا. میں بیڈ سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا, اور مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ کی جو ہے نا یو ناٹ گونا پلے اینی مور اسپورٹس. سو خیر میں بالنگ وغیرہ تو نہیں کرا سکتا, میں نے بیٹنگ شروع کر دی. تو وہ جنون اتنا تھا کہ کرتے کرتے میں نے بیٹنگ میں بھی میں اوپننگ بیٹسمین اپنے آپ کو بنایا کہ جو سب سے ٹف پوزیشن ہے آئی ایم گونا ٹیک دیٹ. سو یہ ایک جو ہے بیک آف دا مائنڈ ایک چیز ہے کہ جو ٹف چیز ہوتی ہے آئی آلویز آپٹ فار دیٹ. مجھے ایک وہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک چیلنج لینا ہے. سو دیٹ واز ون تھنگ دیٹ واز آلویز انگرینڈ کہ جو چیز کرنی ہے وہ صحیح کرنی ہے اور مشکل والی کرنی ہے. سو کرکٹ کے بعد آپ نے انفارمل کوچنگ دوستوں یاروں کو شروع کی, تو کائنیٹکس جم کا کب سلسلہ شروع ہوا؟ سو اس کے بعد یہ ہوا کہ تقریباً 7 سے 8 سال میں نے ایک جم میں جا کے ٹریننگ کروائی اور وہاں سے کافی کچھ سیکھا. اس کو ایسا آپ نے فل ٹائم پروفیشن لے لیا, جاب لے لیا, یا ساتھ میں کچھ اور بھی آپ کام کرتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. تو مجھے جو ہے نا تھوڑا بہت نا, آپ کو یاد ہو ایک ٹائم پہ ہمارے پاس پی سیز ہوتے تھے, کھلے ہوتے تھے, تو مجھے نیٹ ورکنگ کا اور پی سیز بنانے کا اور اس کا شوق تھا. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آئی ڈidn't گو ٹو اسکول آفٹر 6th گریڈ. میں 6th گریڈ کے بعد کوئی اسکول نہیں کیا. میرے پاس 2 بیچلرز ڈگریز ہیں. سارا میں نے اپنا ہائی اسکول بھی پرائیویٹ دیا ہے, مطلب میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بھی پرائیویٹ, اینڈ ایون اپنی جو بیچلرز ڈگریز ہیں وہ بھی پرائیویٹ کی ہیں. اچھا, انکریڈیبل. ٹو پلے کرکٹ تو مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا کہ میں نے اسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. سو یہ ساری جو لرننگ ہے خود مطلب جو شوق ہے, تو اس میں یہ تھا کہ جب میں نے کرکٹ چھوڑا تو میں نے کہا اب کوئی کمانے تو ہے, کچھ تو کرنا ہے, اور تھوڑا پینک بھی تھا. تو اس میں نے کچھ کورسز کیے نیٹ ورکنگ کے, اور مجھے وہ پسند تھا. سو مجھے بڑی مشکل سے ایک جاب ملی وا میڈیکل کالج میں. وہاں پہ ایز اے آئی ٹی جو ہے نا ٹیکنیشین کہہ لیں. تو میں صبح 6 بجے وہاں جاتا تھا. وہاں سے مطلب یہاں سے اٹھ کے صبح 6 بجے 7 بجے نکلتا تھا, تو 8 بجے وہاں ہم پہنچتے تھے. وہاں سے 3 بجے گھر واپس آ کے 4 ساڑھے 4 تک میں جم ہوتا تھا اور لوگوں کو ٹرین کراتا تھا. تو تقریباً سال ایک یہ ہوا. پھر جو جہاں میں کام کرتا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ یار وی ووڈ لائک یو ٹو کنٹینیو فل ٹائم, ہمیں آپ کی ضرورت ہے. تو تب میں نے کہا کہ اوکے دس از, اس وقت تک میں بھی شور نہیں تھا کہ میں مطلب ایز اے پروفیشنلی کروں گا کہ نہیں. جاب بھی اچھی تھی, تو گھر والے بھی دوست بھی خلاف تھے کہ مطلب ٹریننگ کیا ہوتی ہے, ٹریننگ کون کراتا ہے, مطلب جاب کرو گے آرام سے پیسے کماؤ گے. میں نے کہا مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے, میں نے یہی کرنا ہے. اسی میں مجھے جو ہے نا شوق بھی ہے, اور مجھے وہ جو ہے نا اچھا بھی لگتا ہے لوگوں کی ہیلپ کرنا. اس کے ایک سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے چینج. تو میں نے پھر وہ فل ٹائم شروع کی 1 سال کے بعد. اچھا, اور وہ جس طرح میں دیکھ رہا تھا, سو کائنیٹکس از لائک اے پریمیم فٹنس اسٹوڈیو, اور کہہ لیں کہ ان اے وے ہائی اینڈ ہے, اور بہت سارے جو پروفیشنلز ہیں ان کو آپ کیٹر کرتے ہیں. سو آئی ایم شیور ان کی اپنی بھی بڑی بزی روٹینز ہوتی ہیں اور اوور آل ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں, خاص طور پہ ایز اے کوچ یا جم. کئی دفعہ کیا آپ کے پاس ایسے بھی کلائنٹس آتے ہیں جنہوں نے ٹائم لائن سیٹ کی ہو کہ جی مجھے 3 مہینے میں رزلٹ چاہیے, 1 مہینے میں رزلٹ چاہیے, تو آپ پھر کس طرح اس کو کس طرح ایڈریس کرتے ہیں؟ بیسکلی ہمارا جو پروسیس ہے نا, یہ ہماری لرننگ ہے کہ ہم شارٹ کٹس پہ نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم شارٹ کٹس پہ چلے گئے ہیں, تو ایک تو میں نے آپ کو کہا تھا جو چیز کرنی ہے وہ صحیح طریقے سے کرنی ہے. ٹھیک ہے, جلد بازی میں نہیں کرنی, مشکل ہے تو مشکل کرنا ہے. اب پہلے یہ ہوتا ہے ہمارا ایک کنسلٹیشن ہوتی ہے. پہلے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو کلائنٹ ہے یہ ہمارے سسٹم کے حساب سے از اٹ اے گڈ فٹ فار کائنیٹکس, کین وی ایکچولی ہیلپ دس پرسن. تو ہم پہلے ایک کنسنٹریشن کرتے ہیں ڈیٹیل, جس میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اوکے جو آپ ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ہم پرووائڈ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں, کیا یہ جم آپ کے لیے ہے بھی کہ نہیں, یا آپ کی جو ہے نا کبھی کبھی ایسے مسئلے آتے ہیں جو ہمیں آگے ریفر آؤٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم ٹرینرز ہیں, ہم نہ فزیوتھراپسٹ ہیں نہ ہم ڈاکٹرز ہیں. اور یہی چیز سمجھنا ہمارے جو پروفیشنلزم ہے وہ بہت بڑی کمی ہے
کہ ایک ٹرینر جو ہے اس کو ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے, اس کو ایک پروفیشن اس کا ہے کہ وہ مطلب ایز اے ٹرینر ہی رہے, وہ اسکوپ آف پریکٹس ہماری ہوتی ہے, اس کو رسپیکٹ کریں. ہم اب جس طرح اگر میں فزیو تھراپسٹ بنتا ہوں تو میں ایک بہت جو ہے ویک یا پھر بہت جو ہے نا سب پاور فزیو تھراپسٹ بنوں گا, میری نالج بہت کم ہوگی اور میں ایک بڑی خراب سروس دوں گا. تو میں کیوں کلیم کروں کہ میں وہ بنوں, میں جس چیز کا ایکسپرٹ ہوں تو وہی. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ٹائم لائن سیٹ کرنی ہے تو ہم ان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کی ٹائم لائن ہے, اس کی پھر آپ جو ہے ایکسپیکٹیشن بھی دیکھیں کہ یہ چیزیں کرنی ہے اور یہ مشکل ہوں گی. فار ایگزامپل کافی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس 6 پیک بنانا ہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کے پاس وہی باڈی ہے جو سب کے پاس ہے, پاسبل ہے, بٹ ایوری تھنگ ہیز اے کاسٹ. فار ایگزامپل آپ رننگ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے میراتھن بھاگنا ہے, آپ کے پاس بچے بھی آتے ہوں گے وہ کہیں گے ہم نے میراتھن بھاگنا ہے, آپ ایک دفعہ ہنستے ہوں گے, مطلب آسان کام نہیں ہے 42 کلومیٹرز بھاگنا, مطلب سوچنا. ایک پچھلے دن یہ ہوا ہمارے پاس ایک کلائنٹ آئے کہ یار ہمارے ایک رنر تھے, وہ میں نے کہا یار یہ تو میراتھن بھاگتے ہیں, میراتھن اچھا جنوری میں ہو رہا ہے, میں نے بھی کرنا ہے. میں نے کہا آپ رننگ کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا آپ ایک کام کریں, آپ نے کل پہلا کام یہ کہ آپ نے بھاگنا شروع کرنا ہے اور دیکھنا ہے آپ کتنے منٹ بھاگ سکتے ہیں نان اسٹاپ. کہتے نہیں مطلب 42 کلومیٹر میں کیا چیز ہوتی ہے. میں نے کہا آپ کبھی بھاگے نہیں ہیں تو آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ تو گئے ہیں تو تقریباً ہارڈلی 3-4 کلومیٹر بھاگے ہیں, اور انہوں نے کہا تو بڑا مشکل کام ہے. میں نے کہا دیکھیں کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے K2 وہ چڑھنا ہے تو پاسبل ہے, لیکن آپ پہلے یہاں پہ جائیں ٹریننگ اور وہ ذرا چڑھ کے دکھائیں, پھر ایسا ایسا اس کے لیے ٹرین کریں. سو دیر از اے کاسٹ ٹو ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. سو وہ کاسٹ اگر وہ بیئر کر سکتے ہیں اور وہ برداشت کر سکتے ہیں, اور اس کے پھر سائڈ ایفیکٹس ہوں گے, جتنا ایکسٹریم آپ کا گول ہوگا اتنے ہی اس کے سائڈ ایفیکٹ. ہمارا کام یہ ہے ہم آپ کو دونوں چیزیں سمجھانا کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ غلط ہے, اس کا بیچ کا ورژن بھی ہے, ہمیں کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, ہم وہ بھی بتا دیتے ہیں. اینڈ دین وی کم ٹو وہ ڈیسیجن کہ ہم نے یہ کرنا ہے. سو پہلے بتانا بہت اچھا ہے, انسٹیڈ آف بعد میں وہ ہمیں کہیں کہ آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں. سو دیٹ کلیئرفیکیشن شوڈ بی ڈن انیشیلی, انسٹیڈ آف کہ ہم جلدی میں ان کے پیسے لے لیں اور گریڈی ہو جائیں. تو دیٹس ناٹ رائٹ, اسپیشلی فار یور ریپوٹیشن اینڈ فار یور آل, اپنے سب کانشیس کے لیے بھی, کہ کل کو آپ کو یہ گلٹ تو نہ ہو کہ اس بندے سے میں نے زیادتی کی ہے. وہ بھی آپ کے کہیں نہ کہیں آ کے تو پکڑے گا آپ کو کہ میں نے جو ہے نا پیسے حلال کیے ہیں حرام کیے ہیں. تو پیسے حلال کرنا بڑا ضروری ہے. سو بیسیکلی آپ کیس ٹو کیس بیسس انالیسس کرتے ہیں, اسیسمنٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ریکمنڈیشن. دیٹ از وائی وی کال اٹ اے پرسنل ٹریننگ اسٹوڈیو. دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین پرسنل ٹریننگ اسٹوڈیو اینڈ اے کمرشل جم. کمرشل جم میں یہ جو جا کے جو اکوپمنٹ استعمال کیے انہوں نے وہ کیے. پرسنل ٹرینر بھی ہوگا تو وہ شاید اتنا جو ہے نا ڈیپتھ میں نہیں جا سکے گا, کیونکہ اس کے پاس ایک ٹیم نہیں ہے, اس کے پاس ایک انوائرمنٹ نہیں ہے جو کہ کنڈیوسو ہو اس طرح کہ کلائنٹ کو اٹینشن ٹو ڈیٹیل دیا جائے. ہم نے ڈیلیبریٹلی ایک ایسا جو ہے نا انوائرمنٹ بنایا ہے جس میں اگر ہم نہ دیں وہ اٹینشن ٹو ڈیٹیل تو پھر وہ ہم جو ہے نا سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنی سروس پراپر نہیں دے رہے ہیں. اچھا, ایک جو اگین ٹورڈز فٹنس لاس اور اوور آل جو آپ کا ویٹ کا کہہ سکتے ہیں مینٹیننس والی بات ہے, اس میں بہت ڈفرینٹ تھیوریز چلتی رہتی ہیں, مگر ایک بڑی ڈبیٹ ہے جو کارڈیو ورسز اسٹرینتھ ٹریننگ کی بھی اکثر جو ہے نا آن لائن بھی چل رہی ہوتی ہے. ویسے بھی اگر میں بھی فار ایگزامپل زیادہ رننگ کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار کارڈیو بیکار ہے, باقی ساری چیزیں بیکار ہے, یہ تو فضول میں اپنے پسینہ کر رہے ہو, اس سے فرق کچھ نہیں پڑے گا. اصل میں اسٹرینتھ ٹریننگ از دا کی. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس, اور کیا اس میں میتھ ہے یا کیا مسکنسیپشنز ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ یہ بہت بڑا سوال ہے, مطلب اگر میں اس کو کوشش کروں گا کہ جتنا آسانی سے اس کو آنسر کروں. سو یہ جو ہے نا ایروبک اینیروبک جو ہے نا یہ ایک اسٹریس سسٹم ہے باڈی کا, دونوں امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ کہیں نا کہ اب اس کو ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا ایکسرسائز کروانی ہے ویٹ لاس یا فیٹ لاس کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے, اگر آپ فیٹ لاس یا ویٹ لاس کے لیے ایکسرسائز کروا رہے ہیں تو ایکسرسائز کا جو پرپز ہے اس کو آپ خراب کر رہے ہیں. اب آپ جتنی کیلریز یا پھر جتنا انرجی کنزیوم کر رہے ہیں اور آگے برن کر رہے ہیں, دیٹ از واٹ ڈیسائڈس کہ آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے یا گین کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے اسٹیبلش کر دیا کہ اگر گین کرنا ہے تو ہم جو ہے نا کیلریز یا انرجیز زیادہ لیں گے, اور اگر ہم نے لوز کرنا ہے تو ہم کم لیں گے.
اب اس کو آپ ایکسرسائز سے برن کریں یا پھر کم کھا کے وہ کریں تو آپ کی مرضی ہے. پھر باڈی کی نا 2 ریکوائرمنٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ مسل کا کیا رول ہے, اب وہ اس کے لیے اسٹرینتھ ٹریننگ چاہیے. اب کارڈیو ویسکولر سسٹم کا کیا رول ہے, اس کو جو ہے نا ایروبک ٹریننگ چاہیے. ٹھیک ہے, اب وہ ایروبک ٹریننگ آپ رننگ کر کے دیں یا پھر آپ جو ہے نا ایکسرسائز میں کم ریسٹ کر کے دیں یا سوئمنگ کر کے, وہ آپ نے بیس ڈیولپ کرنی ہے, وہ آپ کے لیے ہیلدی ہے. ٹھیک ہے, دا سیم کہ آپ نے اسٹرینتھ ٹریننگ کرنی ہے مسل کے لیے, بون ہیلتھ کے لیے, تاکہ لوڈ بیئرنگ ہو, اس پہ لوڈ پڑے, تاکہ باڈی آپ کی جو ہے نا کائنڈ آف ہم اس کو اینٹی ڈیکیئنگ کہیں گے, کیونکہ آپ کی باڈی ڈیکے کر رہی ہوگی, وہ ڈیٹیریٹ ہم جس کو فینسی ٹرمز میں یا پھر سائنٹیفک ٹرم میں ایٹروفی کہیں گے, تو اس کا الٹ ہائپرٹرافی ہوگا. تو ہم نے ہائپرٹرافی تب ہوگی جب باڈی کے پاس کوئی ریزن ہوگا مسل گین کرنے کا. وہ ریزن تب ہوگا جب آپ ویٹ اٹھائیں گے, پھر آپ نے اس کو اس طرح فیول بھی کرنا ہے. تو جو ویٹ لاس کے لیے اگر ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں نا, تو وہ بڑی ایک نیگیٹو لوپ بنتا ہے. سو یہ ڈبیٹ جو ہے نا یہ آن لائن ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن میرے خیال میں اٹس ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ. اس میں اور بھی لیئرز ہیں, ہم اگر اس پہ بات کریں گے تو سارے لوگ ذرا بور ہو جائیں گے, ٹیکنیکل ہو جائے گا. یس. اچھا, سو اس میں بٹ یہ ہے کہ کارڈیو سے جنرل اگین انڈرسٹینڈنگ یا ایک دیکھیے کارڈیو آپ ویٹ ٹریننگ سے بھی کر سکتے ہیں. صحیح, ہارٹ ریٹ بڑھانا ہے نا, آپ ریسٹ کم کر لیں, آپ ذرا 20-25 اسکواٹس کریں, ساتھ آپ کوئی 20-25 پش اپس کر لیں, آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, جس کو کمپاؤنڈ سیٹس کہتے ہیں شاید, رائٹ, آپ اس کو جو ہے نا بائی پلیکسز بھی کہہ سکتے ہیں. وی کال اٹ آکسیجن ڈیپتھ ٹریننگ. آکسیجن ڈیپتھ ٹریننگ یہ ہے کہ بفور یور مسل ریکورز یو انگیج اندر مسل اینڈ دین اندر مسل. اس میں ہوتا ہے کہ آپ کا ایک بیک لاگ بن رہا ہے, ڈیپتھ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, سو دیٹس اندر وے آف ٹریننگ جس کو انورشن ٹریننگ کہتے ہیں, اور وہ a lot of people don't even understand. آپ نے یہ دیکھنا یہ باڈی میں نا اسٹریسرز ہیں, ایروبک اینڈ انیروبک آر اسٹریسرز. اگر آپ دونوں کو سائملٹینیسلی ہٹ کریں گے تو یو آر لائک برننگ اے کینڈل ایٹ بوتھ اینڈس. آپ نے یہ کرنا ہے کہ لیٹ سپوز آپ نے اس کو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو سائیکلز میں چلاتے ہیں, اور اس کو چلانے کے لیے اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ہونا ضروری ہے. اس کے لیے like I said, I was lucky to have the right mentors and the right knowledge. اب اس میں ہوتا ہے کہ اگر جس طرح ان سمپل ٹرمز اس کو فیزز کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرینتھ فیز ہو رہا ہے, ہائپرٹرافی فیز ہے, یا پھر ایروبک فیز اس کو کہہ سکتے ہیں, یا کارڈیو فیز کہہ سکتے ہیں, جس میں میں زیادہ کارڈیو کرواؤں گا, اسٹرینتھ ٹریننگ کم کرواؤں گا. دوسرے فیز میں شاید اسٹرینتھ ٹریننگ زیادہ کروا لوں, کارڈیو کم کروا لوں. سو آئی ایم ناٹ ایگزاسٹنگ بوتھ اسٹریسرز ایٹ دا سیم ٹائم, اینڈ باڈی ورکس آن اسٹریسرز. جو سب سے مشکل کام ہے ٹریننگ میں یا کسی بھی ایکٹیویٹی میں, اس کو اسٹریس مینجمنٹ کرنا. آپ رنر رہ چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے جب اسٹرینز آتے ہیں, اسٹریس آتا ہے, اس کو مینیج اگر آپ بریک نہیں لیتے ہیں تو وہ آپ کو اسٹریس فریکچرز بھی دے سکتا ہے, وہ آپ کو فٹیگ بھی دے سکتا ہے. سو اس طرح ڈفرینٹ کائنڈ آف اسٹریسرز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے مطلب آپ کی ریکوری بہت ضروری ہے. ایک بڑے اچھے جو ہے نا رائٹر نے جو ہے نا کوچ نے لکھا ہے کہ ٹرین ایز آفٹن ایز پاسبل ایز فریش ایز پاسبل. اب یہ جو ہے یہ کانٹرڈکٹری ہے ایک دونوں کے. اگر آپ جتنا زیادہ ٹرین کر سکتے ہیں لیکن جتنا فریش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ آپ ٹرین کریں, بہت زیادہ ٹرین کریں, لیکن اتنی ہی آپ ریکوری پہ بھی فوکس کریں. اگر آپ ریکورڈ ہیں تو زیادہ ٹرین کریں, نہیں ریکورڈ تو یو کین ٹرین دیٹ مچ. صحیح. سو اگین ٹریننگ میں بھی جو فزیکل اسٹرینتھ ٹریننگ ہے اس میں فار ڈفرینٹ اسپورٹس ڈفرینٹ ٹیکنیکس اینڈ ڈفرینٹ آپ فوکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے پیڈل کھیلنا ہے تو وہ شاید ایٹ لیسٹ دکھنے میں تو لگتا ہے کہ اتنی زیادہ ایکسیسو فزیکل اس میں آپ کی نہیں یوز ہو رہا, رائٹ. سب سے زیادہ انجریز رائٹ ناؤ پیڈل کروا رہی ہے. اچھا, سب سے زیادہ انجریز. اور وہ کس ٹائپ کی, شولڈر, ایلبوز یا ڈفرینٹ؟ اس کی جو بایو میکینکس ہے, آپ اٹس ٹو جرکی اسپورٹس, مطلب اس میں یعنی فلو نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو اینی بڈی کین پلے اٹ. اس کی وجہ ہے کہ اس کی کوئی ٹیکنیک ضرورت نہیں ہے. تو آپ کسی خراب اینگل میں, اب لیٹس سپوز کرکٹ میں آپ شاٹ تب اچھے کھیلیں گے جب آپ کا بیلنس بہت اچھا ہوگا, ایک فلالس لگے. آپ مطلب کوہلی کو دیکھ لیں, کوئی اچھے پلیئر کو دیکھ لیں, آپ کو لگے گا یہ آرٹ ہو رہا ہے. فٹ بال میں آپ دیکھ لیں, میسی دیکھ لیں, رونالڈو دیکھ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک آرٹ چل رہا ہے. اسی طرح جو پیڈل ہے اٹس جسٹ ٹو نیو رائٹ ناؤ. سو اس میں جو فلو ہے وہ ابھی تک لوگوں نے نہیں سمجھا, اور وہ لگتا بڑا آسان ہے
لیکن وہ بڑا ٹیکنیکل گیم ہے, تو اس وجہ سے لوگ زیادہ انجرڈ اس وجہ کہ اس میں تھکاوٹ اتنی ہو نہیں رہی, لیکن موومنٹ بڑی عجیب اینگلس پہ ہو رہی ہیں جس کے لیے انہوں نے کبھی ٹرین نہیں کیا ہوا. اور اصل میں نے یہ بھی دیکھا ہے, آئی ووڈ لائک ٹو کلیریفائی دس, کہ جو بیسک انڈرسٹینڈنگ میری ہوئی کہ اگر آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے, ایک تو آپ نے بتایا کہ وہ کیلوری ڈیفیسٹ اور اس چیز سے شروع ہو سکتا ہے, مگر کیا یہ بھی ہے کہ اگر میں نے فار ایگزامپل صرف جو نا اپنے پیٹ کا کم کرنا ہے اور اس میں فیٹ لاس کرنا ہے, تو میں کرنچز لگاتا رہوں اور صرف ایسا, ہاں وہ والا چیز نہیں ہے, غلط کانسیپٹ ہے, اصل میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اسپاٹ ریڈکشن اگر ہم, اب میں ایک ایسے بات کروں گا جو کہ میں جو ہے نا اس کو ایکسپلین کرنا میرے لیے مشکل ہوگا. اسپاٹ ریڈکشن پاسبل ہے, میں جنرلی کہوں گا نہیں پاسبل, بٹ اٹ از پاسبل ٹو سم ایکسٹینٹ. کن لوگوں میں وہ پاسبل ہے؟ ان ایتھلیٹس دیٹ ہیو اے لاٹ آف مسل. جو ہم باڈی بلڈرس کی بات کرتے ہیں یا پھر ہائی اینڈ ایتھلیٹس کی بات کر رہے ہیں جو مسل سے بھرے ہوتے ہیں, اس ٹائم پہ آپ کا اسپاٹ ریڈکشن تھوڑے حد تک پاسبل ہے. لائک بہت اٹس لائک 2-3% اور ایون 5%. میں پرسنٹیج اس لیے نہیں تھرو کر رہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنے پرسنٹ ہے, لیکن وہ دیٹس ویری لو. ٹھیک ہے, مطلب اس میں یہ ہم میں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے فیٹ لاس پہ ہی فوکس کریں. آپ اگر زیادہ کرنچز کریں گے اس سے آپ کا مڈ سیکشن نہیں کم ہوگا. اگر آپ 1 کلو لوز کرتے ہیں شاید اس سے زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا, تو مطلب جو وہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ میں نے صرف یہی ایک اسپاٹ پہ کرنا ہے تو وہ ایکسرسائز کر کے ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جس طرح ایک بالٹی میں یا پھر گلاس میں ہم نے پانی ڈالا ہے, میں آپ کو کہوں اس گلاس کے باٹم سے آپ پانی نکالیں. پانی تو سارا مکس ہے, آپ کو نہیں پتا کہ اس کا جو ہے نا یہ کہاں سے پانی آیا. آپ اسٹرا سے بھی نکال لیں تو وہ مکس ہو رہا ہوگا. باڈی میں بھی جو فیٹ اسٹوریج ہے وہ سارے مکس ہیں, مطلب وہ ایک ایونلی نکالتا ہے. اینڈ آپ کی جینیٹک ڈسپوزیشن ڈیسائڈ کرتی ہے, آپ کی ایکٹیویٹی نہیں ڈیسائڈ کرتی. کہ اب لیٹ سپوز کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پیٹ پہ زیادہ اسٹور کرتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تھائز پہ زیادہ اسٹور کرتے ہیں. یوزلی اگر ہم جینڈر اس کو لے کے آئیں تو فیمیلس کو جو ہے نا وہ گلوٹس تھائز اس پہ زیادہ اسٹوریج آتی ہے, میل کا زیادہ تر بیلی پہ زیادہ آتا ہے. تو یہ ایک ہے, اور اس کو آپ کسی چیز سے کرنے سے, ہاں ایک کام ہو سکتا ہے, لیٹ سپوز آپ کے ایبز نہیں ہیں, آپ ایکسرسائز کر کے ایبز کے مسل بلڈ کریں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کی ویزیبلٹی زیادہ بہتر ہو جائے گی. جس طرح ہم بائسپ ہے, اب کسی کا بائسپ بڑا ہے تو اگر تھوڑا بھی وہ فیٹ لوز کرے گا تو جلدی دکھے گا, اس کا مسل وہ جو ہم جس کو کہتے ہیں نا ٹون, اس کی ٹون جلدی نظر آئے گی. اگر کسی کا بائسپ ہی نہیں ہے, وہ جتنا مرضی فیٹ لوز کر لے وہ تو نظر نہیں آئے گا. تو ایک یہ ہے کہ آپ لیٹ سے اس کرنچز وغیرہ کرتے ہیں اور آپ مسل بناتے ہیں تو اس کی ویزیبلٹی جب آپ ایونچولی اس لیول تک پہنچیں گے, فیٹ لاس ہوگا تو ویزیبل جلدی آئے گا. صحیح. اچھا, اور ایک اور چیز جو کہ میں سمجھنا چاہوں گا, سو 2 بندے فار ایگزامپل میری باڈی ٹائپ کا کوئی اور بھی ہے, اور اکٹھے ہی انہوں نے اپنا کوئی فٹنس جرنی شروع کیا, سیم کھا رہے ہیں, سیم طرح کی ڈائٹ ہے, ایک جیسی صحیح ہے. ایک بندے کو بالکل بہت جلدی فرق پڑے گا اور وہ سمجھیں ویٹ لاس بھی شروع ہو گیا, اوور آل ٹوننگ بھی بہتر ہو رہی ہے. جو دوسرا بندہ ہے میرے جیسے, وہ فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو اس میں کیا ریزن ایسی ہے کہ کچھ لوگوں کو بہت جلدی افیکٹونیس ہو جاتی ہے جو بھی اگر وہ اپنا فٹنس کا جرنی اسٹارٹ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جس کو میں کہتا ہوں کہ بڑا ڈھیٹ ہے وہ, کہ فیٹ لاس ہو ہی نہیں رہا. دیکھیے اس لیے ہم جو پرسنلائزیشن کی بات کرتے ہیں اور جرنلائزیشن کے اگینسٹ بات کرتے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہے کہ وی آر ناٹ میکینیکل بینگس, وی آر بایولوجیکل بینگس. ہمارا جس طرح آپ میری ہسٹری لے رہے ہیں تو کسی کی بھی لیں تو ہر کی ہسٹری ڈفرینٹ ہے. ایون اگر وہ آئیڈینٹیکل ٹوئنس بھی ہوں نا تو ان کی بھی پیچھے جو ہے نا ہسٹری ان ٹرمز آف لائک ان کا سائیکولوجیکل گروتھ, ان کا فزیولوجیکل گروتھ وہ شاید ڈفرینٹ ہو. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ کی ہیبٹس ڈفرینٹ ہوتی ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ کم کھا رہے ہیں. اب کیلری ٹریکنگ بھی جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. تو میری جو فیوریٹ ریسرچ ہے نیوٹریشن میں وہ یہ ہے کہ ایک ریسرچ ہوئی جس میں گروپ تقریباً 80 سے 90 لوگوں کا تھا. نارمل لوگ تھے, آپ کی طرح انتھوزیاسٹ جو ورک آؤٹ بھی کرتے ہیں, وہ ڈائٹ بھی کرتے ہیں. ان کے سامنے ایک لیب وارڈ اسٹڈی تھی. تو لیب وارڈ کا مطلب ہے ایوری تھنگ از کنٹرولڈ. سو ان کو کھانا دیا گیا, ان کو بتایا کہ بھائی آپ بتائیں کہ اس کھانے میں کتنی کیلریز تھی, اور یہ کافی مطلب ہفتہ 1.5 ہفتہ یہ پروسیس چلا. ان کو بریک فاسٹ لنچ ڈنر یہ دیا گیا. ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں اس کی کیلریز کتنی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی ایوریج نکلا 1800. دیٹس ناٹ اے انٹرسٹنگ پارٹ. دا انٹرسٹنگ پارٹ از کہ انہوں نے پھر ڈائٹیشین اور نیوٹریشنسٹ میری طرح دی ہے
جن کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کتنی کیلریز ہیں ان کو وہی کھانا دیا, سیم کیلریز, ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں اس میں کتنی کیلریز. تو ان نے جب نوٹ کیا, اور ان کے پاس کوئی ٹولس نہیں تھے, ان نے بس دیکھ کے بتانا تھا کہ اس میں کتنی, تو انہوں نے کہا ہمیں لگ رہا ہے ایوریج نمبر آیا 2200 کیلریز. آپ یہ گیس کریں کہ اس کی ایکچوئل نمبر کیا تھا, گیس کریں. Not sure. 3500 calories. So that's how much we underestimate what we eat, and the same way we overestimate how much we move. ہم اگر زیادہ تر لوگ ابھی دیکھ رہے ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے ان کے لیے 5 کلومیٹر یا 2-3 کلومیٹر یا آدھا گھنٹے کی واک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. دیٹس ناٹ ایون ایکویلنٹ ٹو 1 بسکٹ. ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ کھانا بہت آسان ہے, برن کرنا بہت مشکل ہے. سو یہ والی چیز جو ہے نا وہ اس میں بہت زیادہ فیکٹرس آ جاتے ہیں. تو آپ یہ نہیں ڈیفائن کر سکتے کہ ایک کو زیادہ ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے ان کو کوئی جو ہے نا بایولوجیکل ڈیزیز ہو, کوئی جو ہے نا ان کا انڈر لائن جو ہے نا میٹابولک ڈیزیز ہو, تھائرائڈ ہو سکتا ہے, شوگر ہو سکتا ہے, 100 چیزیں ہو سکتی ہیں. ان کا اسٹریس لیول شاید زیادہ ہو, وہ سو نہیں پا رہے ہیں. نیند ہے جو آپ کی جو سلیپ ہے اس کی جو امپیکٹ آن فیٹ لاس از مچ مور دین آپ کی ٹریننگ. اگر جو بندہ سو اچھا رہا ہے اس کا فیٹ لاس اچھا ہوگا جو بندہ ٹرین کر کے فیٹ لاس کر رہا ہے, کیونکہ یہ آپ کو ڈی اسٹریس کرتا ہے اور ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ دے رہا ہوتا ہے. تو ہم ہر وقت فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی ہماری یہی بات ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ ہم اس انوائرمنٹ میں جہاں پہ ہم ہر وقت جنگ میں ہیں, کام کے ساتھ باہر, ہمارا سسٹم ٹرن آف ہی نہیں ہوتا. بس پیسے کس طرح کمانے, کتنے کمانے, اچھا آگے, اچھا اگلا ملینئر بن گیا تو کیسے جو ہے نا 2 ملین کمانے, اسی چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے لیے وہ شٹ آف سسٹم جو تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے وہ سلیپ کا ملتا ہے. تو اس وجہ سے ہم بڑے کیوٹک ہیں. تو اسٹریس مینجمنٹ جو ہے نا وہ ایک چیز ہے جو ہم بالکل بھول جاتے ہیں. بیسک سائنس تو سمجھ آ گئی کہ آپ جب کیلوری ڈیفیسٹ میں ہوں گے تو پھر دیٹ لیڈس ٹو ویٹ لاس. ٹھیک ہے, اب کیلوری کاؤنٹنگ جو یا اس کا ٹریک رکھنا, جس طرح آپ نے ویسے ہی کہا کہ بڑی مسکنسیپشن ہوتی ہے, بندہ سوچ اتنا رہا ہوتا ہے, اصل میں ریئلٹی میں دوسرا نمبر ہوتا ہے. سو ایک بیسک ہے, اب آج کل ایپس بھی بہت آ گئی ہیں, ورنہ ایون میں نے وہ جو فوڈ کا اسکیل ہوتا ہے, ویٹ اسکیل, وہ والی چیز بھی ہے, مگر وہ شاید بندہ ہفتہ کرے مگر اس کے بعد کہتا ہے کہ ایک اور بھی مشکل ہیڈ ایک آ گئی ہے زمانے میں کہ یہ بھی اب میں اس پہ کرنا ہے. تو کیا آپ کی ایڈوائس ہوگی پریکٹیکلی لوگوں کو کیا چیزوں کو رکھنا چاہیے فوکس, تاکہ بیسک اگر کسی کا لیٹ سے 2000 یا 2500 ڈیلی کیلوری کا انٹیک, اس کو وہ مانیٹر کس طرح کر سکتے ہیں, تاکہ مطلب وہ ان کو ایپ کے تھرو یا وہ ایک ایک چیز نوٹ کر کے نہ کرنے پڑے کہ ہر پہ نیوٹریشن فیکٹ پڑ رہے ہیں. جنرل میں یہ کہوں گا کہ ہم ایسے ایج میں رہ رہے ہیں جہاں پہ سیلف کیئر شوڈ بی دا آٹ موسٹ پرائیورٹی. اب سیلف کیئر کے لیے اب ہم ڈفرینٹ اسکلس سیکھ رہے ہوتے ہیں. آج کل کے بچے جو ہے نا ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ جا کے ڈفرینٹ کورسز کر رہے ہیں اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ایک کورس نیوٹریشن کا بھی کر لیں, جو کیلری کاؤنٹنگ ہے, جو بیسکلی ہم کر کیا رہے ہیں, ہم نیوٹریشن اویئرنیس لے کے آ رہے ہیں کہ کھانا ہے اس میں کتنی کیلریز ہیں, اس کے میکرو نیوٹرینٹس کتنے ہیں, کون سے ہمارے لیے ہیلدی ہیں, ہمیں ریکوائرمنٹ کیا ہے, ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ ہے, گاڑی ریکوائرمنٹ ہے, موبائل چاہیے, وہ ساری ریکوائرمنٹس ہم پوری کر رہے ہیں. کھانے کی ریکوائرمنٹس ہم صرف اس کو انٹرٹینمنٹ کے سورس سے دیکھ رہے ہیں, ہم نیوٹریشن یا ہم نرشنگ کے سورس سے نہیں دیکھ رہے ہیں. سو میری ریکویسٹ یہ ہوگی سب سے کہ ایک دفعہ اس پروسیس کو سوچیں, سمجھیں اور اس پہ ایک دفعہ فالو ضرور کریں. اس میں آپ کو ایسی ایسی چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں جو آپ کے مائنڈ میں نہیں ہوتی, تو آپ کو جو ہے نا ایک اویئرنیس آ جاتا ہے نیوٹریشن کا. تو یہ تو ہے, اگر کسی نے نہیں کرنی دیٹ از فائن. اس کے کچھ رولز یہ ہیں کہ ہم 2 چیزیں کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے کیلری ڈینس فوڈ, ایک ہوتا ہے نیوٹرینٹ ڈینس فوڈ. آپ کرتے رہیں تو آپ کو ایگزامپل دے دیں اس کی, مطلب زیادہ تر ہم کہیں گے فاسٹ فوڈ, پیزا جو ہے نا وہ کیلری ڈینس فوڈ ہے, اس میں کم سائز میں, مطلب چھوٹے سے ایک سلائس میں کوئی 500 کیلریز ہیں. ٹھیک ہے, دا سیم وے اگر ہم لیتے ہیں لیٹ سپوز بیف برگر, تو اس میں پروٹین, بیف برگر بھی تھوڑا سا جو ہے نا ڈفرینٹ ہو جائے گا. میں بالکل سمپلیفائی کر دوں کہ ہم گرل چکن لیتے ہیں, ویجیٹیبلس لیتے ہیں اسٹیم, اور ساتھ میں بھی بوائلڈ رائس لیتے ہیں. بہت سمپل ہے. اب دیٹ از مور نیوٹرینٹ ڈینس فوڈ. وہی 500 کیلریز کا اگر میں آپ کو جو ہے نا چکن, ویجیٹیبلس اینڈ رائس دوں, تو آپ جب کھائیں گے تو آپ فل فل ہوں گے, آپ کا پیٹ بھی بھرے گا, اس کی نیوٹرینٹ زیادہ ہوں گی, اس کے والیوم بھی زیادہ ہوگا, تو آپ جو ہے نا اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ڈائجسٹ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے پیٹ میں بھی اور کریونگ بھی زیادہ نہیں ہوگی.
آن دا ادر ہینڈ اگر میں پیزا کھاتا ہوں تو اس میں میکرو نیوٹرینٹس بھی کم ہے, زیادہ تر کاربز اور فیٹ ہے, مجھے پروٹین بالکل نہیں مل رہا, اور اس کے جو ہے نا ایک تو فلیور بھی زیادہ ہے, تو آپ زیادہ کھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور اس کو نہیں روک سکیں گے. اس کی ایک ایگزامپل میں آتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بریانی رکھتا ہوں جو مطلب اچھی نہیں ہے, تو آپ شاید مشکل سے 1 پلیٹ کھا لیں. اگر اچھی بریانی میں رکھ دوں تو آپ 3 پلیٹیں کھا جائیں گے, ٹھیک ہے. سو دا فلیورنگ ڈز میٹر, وہ ہمیں انٹائز کرتی ہے زیادہ کھانے میں. تو ایک تو فلیورز کو تھوڑا سا مائلڈ کر لیں, جتنے اچھے فلیور ہوں گے اتنا آپ زیادہ کھائیں گے. ایک یہ ٹرک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ زیادہ ہائی نیوٹریشن اور ہائی والیوم فوڈ پہ جائیں ریدر دین ہائی کیلوری فوڈ پہ جائیں, ٹھیک ہے. دیٹس اندر. سب سے پہلے اپنا میل میں ڈالیں پروٹین, دیٹس دا تھرڈ وے. مطلب یہ رول پہلا ہونا چاہیے کہ آپ کا میل ہی پروٹین سے شروع ہونا چاہیے, انسٹیڈ آف یا کارب یا فیٹ. نہیں کہ کارب اور فیٹ یہ نہیں ہے کہ خراب ہے, یہ ہے کہ ہم سے پروٹین کبھی بھی نہیں پورا ہوتا, اور پروٹین یہ ہے کہ آپ کا مسل بلڈ اور مینٹین کرنے میں اور اینٹی ایجنگ ہم کہیں گے اس میں بڑا کام کرتا ہے. سو یہ کچھ اسٹریٹجیز ہیں جس کو آپ بڑے پانی زیادہ پئیں, فائبر زیادہ کھائیں. فائبر مطلب یہ ہے کہ سیلڈ ویجیٹیبلس زیادہ کنزیوم کریں اس میں, اور آپ کی جو پلیٹ ہے اس میں جتنے زیادہ کلرز ہوں گے اتنے زیادہ اس میں نیوٹرینٹس ہوں گے. سو یہ کچھ اسپیسیفک جو ہے نا بڑی جنرل چیزیں ہیں جو اگر آپ یہی کرنا شروع کر لیں تو آپ کا ویسے ہی کیلریز کم ہونا. دوسری چیز یہ ہے کہ دا وے وی ایٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سو اگین ایک ریسرچ ہوئی, 3 گروپس ہیں. ایک گروپ کو کھانا دیا ٹپر ویئر کنٹینرز میں کھڑے ہو کے, ٹھیک ہے. دوسرے گروپ کو وہی کھانا اسی طرح ٹیبل پہ اونلی ٹپر ویئرز میں دیا گیا, سیم کھانا, ٹھیک ہے. تیسرے گروپ کو پراپر وہی کھانا دیا گیا, کوئی کھانے میں چینج نہیں ہے, لیکن اس کی جو سیٹنگس تھی ڈسٹریکشن فری تھی. ان کے پاس کوئی ٹی وی موبائل وغیرہ نہیں تھا, مطلب آلموسٹ کینڈل لائٹ ڈنر ہم کہتے ہیں نا, کہ پراپر جو ہے نا اب پلیٹس ہیں, فورکس ہیں, پانی رکھا ہوا ہے, سارا کچھ. سو اٹ واز اے ویری گڈ فائن ڈائن انوائرمنٹ. پھر اس کے بعد تینوں گروپس کو ڈیزرٹ آفر ہوا ہے. سو جو اسٹینڈنگ والا گروپ تھا دیٹ کنزیومڈ 400 کیلریز مور calories in terms of dessert than the one that was sitting with proper. اب کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, انوائرمنٹ میں مسئلہ تھا, the way we were eating. So ہم جب کھڑے ہو کے کھاتے ہیں تو ہمارا مائنڈ رجسٹر نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم کھا رہے ہیں, کیونکہ ہم وہ سیف, ہم ابھی ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ موڈ میں نہیں ہیں. تو اس لیے میں جو ہے اگین ایک اور ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ جب بھی کھا رہے ہیں موبائل فون سائڈ پہ رکھ لیں تھوڑی دیر, ٹی وی وغیرہ آف کر دیں. اگر آپ کے اسپاؤس یا فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ باتیں کریں, اپنے کو ورکرز کے ساتھ گپ شپ لگا لیں, دیٹ از فائن, بیکاز یو آر انٹریکٹنگ ود اے ہیومن بینگ, ناٹ اسکرین اور جو ہے نا فیبریکیٹڈ ریالٹی جس میں آپ غائب ہونا چاہ رہے ہیں. سو وہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس کو ایز فوڈ رجسٹر کرے گا. ایک چیز جو میں پہلے بھول گیا وہ یہ ہے کہ چو یور فوڈ مور. The more you like, ہم جلدی میں کھا رہے ہوتے ہیں, آرام سے کھائیں ٹو ایکسٹینڈ کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا فورک رکھتے ہیں بٹوین ایوری بائٹ. اور یہ چیزیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے, آرام سے کھائیں, باتیں نہ کریں, ڈسٹریکشن نہ ہو. آپ نے اگر پانی پینا ہے تو اس سے پہلے, مطلب یہ چیزیں مزے کی بات ہے کہ میں پچھلے 16-17 سال سے سیکھ رہا ہوں نیوٹریشن, کوشش کر رہا ہوں. اینڈ میں ایک چیز جو آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایٹ ٹل یور 80% فل. اوکے, ٹھیک ہے. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ تھوڑا سی بھوک رکھیں سائڈ پہ, ٹھیک ہے. وہی چیزیں ہیں جو ہمیں 1400 سال, یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیزیں پتہ نہیں ہے, پریکٹس کرنا مشکل ہے, ٹھیک ہے. تو آپ آرام سے ڈسٹریکشن فری کھائیں, سلو کھائیں, اور تھوڑی سی بھوک جو ہے نا وہ آپ رکھیں. بس یہ اگر آپ یہ کریں گے, نہ آپ کو کیلریز کی ضرورت ہے, نہ آپ کو جو ہے نا یہ ساری چیزوں کرنے کی ضرورت ہے. ہم کافی چیزوں کو بہت زیادہ کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. میں اس کو کہتا ہوں کہ ہم جو ہے نا مائنرز میں میجرز کرنا شروع کر دیتے ہیں, کہ چھوٹی چیز کو ہم بہت بڑی کر دیتے ہیں. اٹس لائک دا بگر پکچر. سو اسی سے ریلیٹڈ اگین یہ اس والے سارے ٹاپک کو جب آپ فالو کرتے ہو تو خاص طور پہ ایک چیز کا ہے نا کہ شوگر, جو چینی ہے, وائٹ شوگر, اس کے بارے میں تو بالکل ہی نو کا آتا ہے کہ مطلب یہ سب سے زیادہ ڈیمیجنگ ہے اوور آل ویٹ کے حساب سے بھی.
اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ ریکمینڈ یا تو براؤن شوگر ہے یا اسٹیویا یا دوسری چیزیں جو ہے وہ استعمال کرے. تو میں نے بلکہ انٹرسٹنگلی آئی تھنک آپ نے ایک دو دفعہ اسٹوری بھی لگائی ہے چائے کے ساتھ کہ نارمل چینی بھی اس میں ڈالی ہوئی ہے. تو اس پہ کیا ریالٹی ہے یا کیا کرنا چاہیے, کس طرح بیلنس کر سکتے ہیں؟ تو اس کو نا ایکسپرٹس کہتے ہیں اٹس دا ڈوز دیٹ میکس دا پوائزن. ٹھیک ہے, مطلب ہم جو اتنی دوائیاں لے رہے ہیں یہ پوائزن ہے بیسکلی. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو وہ ہیل کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی ڈوز کنٹرولڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ جتنا بھی کھانا جو آپ کھانا کھاتے ہیں آپ کی باڈی میں وہ میٹابولائز جو ہے نا وہ جا کے گلوکوز ہی کنورٹ ہونا ہے. اس باڈی کو ہماری باڈی چلتی چینی میں. لیٹ سپوز ہم اگر لیٹ سپوز کاربوہائیڈریٹس ختم کرتے ہیں, کاربوہائیڈریٹ میٹابولائز ہوتا ہے, وہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتا ہے, دیٹس واٹ یو گیٹ ان دا باڈی. اگر ہم کاربوہائیڈریٹس ختم کرتے ہیں تو دین دیر از اے سسٹم کالڈ کیٹوسس. کیٹوسس کیا ہے کہ آپ کا فیٹ کنورٹ ہوتا ہے گلوکوز میں, چینی میں کنورٹ ہوتا ہے اور آپ کی باڈی کو ملتا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے فیٹ بھی ختم کر دیا ہے, پھر آپ کا گلوکونیوجینسس ہے جو آپ کا مسل اینڈ فیٹ کو کنورٹ کرتا ہے گلوکوز میں. تو آپ کی باڈی چلتی گلوکوز چینی میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو چینی کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے, ایک چیز کے بغیر اگر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے ہیں تو آپ اس کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں, آپ اس کو ابیوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے وہ پھر آپ کو اس کے سائڈ ایفیکٹس بھی ہیں. اچھا, چینی کیا آپ سفید چینی کتنی کھا لیں گے؟ زیادہ سوڈا چمچ سے کتنی کھائیں؟ 1-2 چمچ کھا لیں گے, اس کے بعد تو جو ہے نا اٹس آلویز اے مکسچر آف شوگر اینڈ فیٹ. آپ لیٹس سپوز ہم کافی پیتے ہیں وہ بڑی سرپس والی, اب اس میں سے آپ جو ہے نا ملک نکال دیں, وہ تو ایک کڑوا سا وہ بن جائے گا, مطلب سویٹ سا ایک عجیب سا کنکانشن بن جائے. اسی طرح اب ہر جگہ سے آپ فیٹ نکال دیں, مطلب جتنے ڈیزرٹس ہیں, ڈونٹس ہیں, کیکس ہیں, ان میں سے آپ نکال دیں, بٹر نکال دیں, فیٹ نکال دیں, یو آر لیفٹ ود نتھنگ. سو اٹس آلویز اے کمبینیشن آف دیز تھنگس. سو کیا چینی بری ہے آن اٹ سیلف؟ اٹس ناٹ بیڈ. آپ کی جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے جب آپ زیادہ لیں گے اس کو تو آپ کے لیے وہ بری بنے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس چیز کو, اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو پیپل شوڈ انویسٹ اینڈ دے شوڈ گیٹ دس اویئرنیس. ٹھیک ہے, یہ اویئرنیس آئے گی کہ میری ضرورت کیا ہے, اس ضرورت میں چینی کھا سکتا ہوں اتنی, ہاں بالکل کھا سکتے ہیں. آپ اگین اگر میں فائبر بھی پورا کر رہا ہوں, میں اپنے ویجیٹیبلس بھی کھا رہا ہوں, میں اپنا جو ہے نا پروٹین بھی پورا کر رہا ہوں, تو اگر میں تھوڑی بہت اگر شوگر لے رہا ہوں دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. مطلب اگر میں اپنی فلیور کے لیے یا انجوائمنٹ کے لیے ایک لیٹس سپوز چائے کا کپ میں چینی ڈال رہا ہوں, دیٹ از ناٹ گونا ہارم یو. ٹھیک ہے, 1 یا 2 چمچ چینی آپ کا دن میں 1 یا 2 دفعہ, میرے خیال میں اٹس ناٹ ایون 40 کیلریز ہوں گی, تو اگر ہم 200 چلے 80 کر لیں, 100 کر لیں, سو دیٹس لیس دین ایون لائک 5% calories. total intake. تو 5% calories you can afford, مطلب even 10% you can afford, even 20% you can afford اگر آپ کا 80% اچھا ہے. اوکے, بات اس پہ آتی ہے. سو ایکسیسو انٹیک نہ کریں. اور فار ایگزامپل جس طرح کولڈ ڈرنکس میں زیادہ ہوتی ہے تو وہ اگر بندہ دن میں 1-2 پی لے تو پھر دیٹس ٹو مچ, رائٹ؟ بالکل, اور اس میں آپ یہ ہے کہ آپ ڈائٹ وغیرہ کو پی سکتے ہیں, لیکن اگین اس پہ بھی نا آپ اس کو اوور کنزیوم نہیں کر سکتے ہیں. مطلب ایک چیز ہے وہ آپ اس کو ایز اے ایڈ استعمال کریں, لیکن اگین اگر آپ اس کو بھی ابیوز کریں گے اس کے بھی سائڈ افیکٹس ہوں گے. آپ پانی بھی زیادہ پی لیں, اٹ کین کل یو. آپ زیادہ پانی پئیں, it will kill you, like you can literally drown in it, and even like وہ فلٹر آپ زیادہ کریں گے تو آپ کے یورین میں سارے آپ کا وائٹامنس اینڈ منرلز پاس آؤٹ ہوں گے, تو یو آر میکنگ یور سیلف انہیلدی بائی اوور کنزیومنگ دا ہیلدیسٹ تھنگ آن ارتھ. تو دیٹ از, سو شوگر از ناٹ بیڈ. اور اسی طرح پھر فروٹ شوگرس کا آ جاتا ہے. اگر آج کل مینگو سیزن ہے, ون آف دا فیوریٹ ہر پاکستانی کو, مجھے بھی بہت پسند ہے. اس پہ بھی پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر زیادہ کھا لو تو دیٹس ٹو مچ. تو اس پہ کیا آپ کا کیا فروٹ کا بھی ایک تو پہلے دیکھنا ہے کہ اس فروٹ میں زیادہ شوگر ہے تو ایک کم کھائیں بندہ, اور اس میں کس طرح بیلنس اگر آپ کو شوگر نہیں ہے نا تو پھر فروٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے, مطلب لیٹس یو آر ڈائبیٹک, اینڈ پھر آپ کو شوگر کنٹرول کرنا پڑے گا, بیکاز یو آر آلریڈی ڈن یور پارٹ ان ٹرمز آف اسٹریس اینڈ ان ٹرمز آف اور کنزپشن آف جو ہے نا شوگر اینڈ کیلریز آپ نے ابیوز کر چکے ہیں, تو اب باڈی نے گیو اپ کر دیا ہے, اس کے سسٹمس کلیپس کر چکے ہیں. لیکن اگر آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں سب سے کچھ نارمل ہے, سو یو کین ٹیک کاربوہائیڈریٹس ان اینی فارم.
وہ فروٹ میں آ سکتے ہیں. وہ آئی آلویز ایڈوائز کہ آپ ایک مکسچر لیں. مکسچر یہ ہے کہ آپ فائبرس کاربس بھی لیں, آپ اسٹارچی بھی لیں, اور آپ فروکٹس کاربس بھی لیں. ٹھیک ہے, اس کا ایک جو ہے نا ڈویژن وہ کریں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آئی کین سیکریفائز, لائک فار ایگزامپل آپ نے مینگوز کی بات کی, تو مینگو سیزن میں زیادہ تر مجھے بھی بڑے پسند ہے. اب میں کیا کرتا ہوں, میں اپنے جو ہے نا اگر میں رائس انٹیک لے رہا ہوں تو رائس کو میں ختم کر دوں گا, اس کی جگہ میں مینگوز ڈال دوں گا. ٹھیک ہے, سو آئی ایم ریپلیسنگ ون کاربوہائیڈریٹس ود اندر ون. اس کا نقصان یہ ہے کہ بیکاز وہ تھوڑا سا کیلری ڈینس ہے اور جلدی ڈائجسٹ ہوتا ہے, ایون اس میں زیادہ نیوٹریئنٹس ہیں مینگو میں. ٹھیک ہے, لیکن ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک لگتی ہے گھنٹے بعد. آپ کو چاول کھا کے یا پھر رائس کھا کے میں جو ہے نا, یا پھر بیکڈ پوٹیٹو کھا کے مجھے شاید 2 گھنٹے بھوک نہ لگے. لیکن اگر وہ میں مینگو کھاؤں گا تو مجھے شاید گھنٹے بعد بھوک لگے گی. اب اگر میں بھوک برداشت کر سکتا ہوں دین اٹس فائن. So again, you can have everything, but again, you have to know your quantity. صحیح. سملرلی اگین میں تھوڑی اس میتھس اور اس پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوں. اسی طرح بریڈز میں آپ کو پتہ ہے وائٹ بریڈ ہے, براؤن بریڈ ہے, ہول ویٹ بریڈ ہے, بہت ساری آپشنز اویلیبل ہے. روٹی ہے, کئی دفعہ وہی ویٹ لاس کا جب بندہ کہتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ چاول روٹی بالکل چھوڑ دو, اس سے بڑا کوئک ہوگا. تو واٹ از یور ریکمنڈیشن ان ٹرمز آف جو ڈفرینٹ, ہم نے خاص طور پہ ہمارے کلچر میں روٹی اگین از ویری امپورٹنٹ پارٹ, تو اس کو کس طرح بندہ بیلنس کرے؟ اچھا, ہم اگر پیچھے جائیں نا, روٹی کیوں ہمارے کلچر میں بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز وی ہیو آلریڈی بین دا اپریسڈ ون. ٹھیک ہے, ہم مطلب یہاں پہ کوئی نہ کوئی آ کے ہم پہ رول کرتا رہا ہے. سو وہ جو مین چیزیں تھیں وہ تو لے جاتے تھے, ہمارے پاس ویٹ ہی بچتی تھی, زیادہ تر ہماری پاپولیشن وہی کھاتی تھی اور اسی پہ سروائیو کرتی تھی. ٹھیک ہے, سو دیٹس وائی اٹس اے ویری انٹرگرل پارٹ ان آور نیوٹریشن. ٹھیک ہے, سو اس کو ہم نہیں چینج کر سکتے, وہ ہمارے ایک ڈی این اے میں آ گیا. از دیٹ بیڈ؟ از روٹی بیڈ؟ نہیں. ٹھیک ہے, از بریڈ, اب ہمارے تو یہاں پہ جو براؤن بریڈ ہے اس کو بس وائٹ بریڈ کو کلر کیا ہوتا ہے. سو ویسے آپ کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو براؤن بریڈ, سو اس میں تھوڑا سا بہت براؤن ایڈ ہوا ہوتا ہے. اب دیٹ از دا ڈفرینس بٹوین سمپل کاربس اینڈ کمپلیکس کاربس. سو سمپل کاربس یہ ہے کہ اگر آپ سمپل کاربس کنزیوم کریں گے آن اٹس اون تو آپ کا شوگر لیول اسپائک کرے گا, انسولین اسپائک کرے گا اس کے ساتھ. سو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کمپلیکس کاربس کھائیں تاکہ وہ سلو ڈائجسٹنگ ہے تھوڑے بہت. ٹھیک ہے, لیکن وی نیور ہیو کاربس ان آئسولیشن. ہم صرف پروٹین ہی کھاتے ہیں, ہم ساتھ جو ہے نا فیٹ بھی کھاتے ہیں, پروٹین بھی کھاتے ہیں. تو اگر آپ اس کو ہم کہتے ہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں جو ہے نا گلائسیمک انڈیکس کو بات کرتے ہیں, لیکن نو بڈی ٹاکس اباؤٹ گلائسیمک لوڈ. گلائسیمک لوڈ یہ ہے کہ آپ جو کھانا ہول کھا رہے ہیں اس کا ڈائجسٹ ہونے کے بعد لوڈ کتنا بنتا ہے. ٹھیک ہے, اگر لیٹ سپوز میں ایک بریڈ کھا رہا ہوں وائٹ, اس کا گلائسیمک انڈیکس از 6. اگر اس کے اوپر میں اس کے ساتھ انڈا کھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس میں فیٹ بھی ہے, پروٹین بھی ہے, تو اس کا گلائسیمک لوڈ جو ہے وہ 3 پہ آ جائے گا. تو ایون دو آن اٹس 6 ان اے کمبینیشن اٹ ول ڈراپ. سو اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے اس طرح یوز کرتے ہیں تو آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ روٹی چاول چھوڑ دیں اور ویٹ لاس ہو جاتا ہے. زیادہ تر لوگوں کا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم بہت زیادہ اگین اوور کنزیوم کرتے ہیں, ہماری ایکٹیویٹی اتنی نہیں ہے. کاربوہائیڈریٹس آپ کو زیادہ اس وقت چاہیے ہوتے ہیں جب آپ کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں. میں نے ایک ٹائم پہ کافی میراتھن رنرس کو اتنے کاربوہائیڈریٹس کھلائے ہیں جو کھا بھی نہیں سکتے دن کے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہے, وہ کیلریز برن کر رہے ہیں اور اس کو ہم نے واپس فیول کرنا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تر لوگ نہیں کرتے ہیں, وہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ان کو جو کاربوہائیڈریٹس ریسٹرکٹ کرنے پڑتے ہیں, کم کھانے پڑتے ہیں, کیونکہ باڈی کی نیڈ اتنی زیادہ نہیں ہے. صحیح, تو دیٹس دا پرابلم. صحیح. اچھا, اس میں چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو بھی ایکسپلین کر دیں کہ ایک تو سمپل کاربس کیا ہے اور کمپلیکس کارب کیا ہے, اور اس میں بھی پھر اگر پاکستانی ادھر کی کانٹیکس میں دیں تو کون سی ایسی ہیلدی کاربس ہیں دیٹ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اس کو کنزیوم کرنے میں. دیکھیے, پہلی یہ ہے کہ میں اس کو ہیلدی اینڈ انہیلدی کیٹیگری میں نہیں ڈالوں گا, بیکاز بوتھ آر ہیلدی. دیر از نو گڈ اور بیڈ فوڈ, دیر از آلویز گڈ اینڈ بیڈ چوائسیز. اب شاید آپ کے لیے ایک چوائس جو ہے آپ کی اپنی ایک جرنی ہے, اپنا ایک وہ ہے, آپ کے لیے ایک کھانا ہے, تو میں اس لیے کسی کو جج بھی نہیں کر سکتا کھانے پہ. ابھی ہم نے وی ور جوکنگ اراؤنڈ اباؤٹ چیٹ میلس. ٹھیک ہے, سو میں نے کہا آپ کھائیں چیٹ میل, آپ کی مرضی ہے, آپ کا ایک اپنا پرپز ہے, مے بی دیٹ از یور پرپز آف لائف اینڈ آئی ایم نو بڈی ٹو جج دیٹ. میں اپنا مورل جو ہے نا ہائی ہارس پہ بیٹھ کے آ کے جب میں کہوں کہ نہیں آپ برا کر رہے ہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں,
میری اپنی جرنی ہے, میری ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, شاید میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے جو ہے نا آج سے 100 سال بعد ایک ریسرچ آئے کہ نہیں داؤد جو کہہ رہا تھا وہ سب کچھ غلط ہے, اٹس پاسبل, دیٹ از وائی وی ٹرسٹ ان سائنس. سو ہم اگر یہ ہے کہ وہ غلط ہے یا پھر ٹھیک ہے, نہیں, دیٹس ناٹ ٹرو. دونوں جو ہے نا وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. کمپلیکس کاربز یہ ہے کہ آپ کے کاربز ہے جس میں فائبر زیادہ ہے, ٹھیک ہے, سو وہ فائبر جس فوڈ میں زیادہ ہوگا وہ اس کی ڈائجیشن سلو ہوگی. سمپل کاربز یہ ہوتے ہیں جس طرح آپ وائٹ بریڈ ہو گیا, پوٹیٹو اس میں آئے گا, آپ کا جو ہے نا مین چیزیں جو ویٹ سے بنتی ہے, تو وہ آپ کا جو ہے نا زیادہ تر سمپل کاربز میں آتا ہے. ایون آپ کا یہ نوڈلز وغیرہ ہو گئے ہیں, پاستا وغیرہ ہو گیا, یہ بھی اسی کیٹیگری میں. یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے بلڈ اسٹریم میں بہت جلدی ڈائجسٹ ہوتا ہے, جلدی جاتا ہے, تو یہ شوگر لیول کو اسپائک کرتا ہے. دیٹ از گریٹ فار این ایتھلیٹ, ناٹ گریٹ فار سم ون ہو سٹنگ آن اے کمپیوٹر اینڈ ڈوئنگ نتھنگ. تو جہاں پہ کمپلیکس کارب ہے تو سلو ڈائجسٹ ہوتا ہے تھوڑا سا, تو آہستہ آہستہ آپ کے بلڈ اسٹریم میں آ رہا ہوتا ہے, آپ کو تھوڑی سی آپ گریجول اور جو ہم کہہ رہے ہیں بیلنس انرجی دیتا ہے, ٹھیک ہے. سو آپ کا بیلنس بہتر رہتا ہے. اور سب سے اچھا کام اگر آپ کو اپنے آپ کو کریں گے کہ آپ اپنا شوگر بیلنس جتنا کانسٹنٹ رکھ سکتے ہیں, اس لیے بڑے میلز نہیں کھانے, بہت کم بھی نہیں کھانا, تو جتنا آپ کا شوگر لیول بیلنس ہوگا اتنا ہی آپ اچھے طریقے سے فنکشن کریں گے, اتنا ہی آپ کا اسٹریس کم ہوگا. باڈی کے اسٹریس صرف یہ نہیں ہے کہ کسی سے لڑائی ہوگی, اس کا اسٹریس یہ بھی ہے کہ نیکسٹ کھانا کب آئے گا, شوگر لیول لو ہو گیا ہے تو اب کھانا چاہیے, کدھر ہے کھانا, یہ ایک اسٹریس ہے اس کا, ٹھیک ہے. اور وہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا, لیکن یہ بیک آف دا مائنڈ یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا, اور آپ جب اپنا نارملی میل پلانس اپنے کلائنٹس کے لیے کرتے ہیں ڈیولپ, تو آپ بھی یہ ویسے چیٹ میل والا اس میں کانسیپٹ یا چیٹ ڈے والا رکھتے ہیں, یا پھر ڈو یو ناٹ بلیو ان دیٹ؟ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا ہم نے جب غلط کی ہے نا, ایک ہم ڈائٹ بناتے تھے اور وہ ہائی پرفارمنگ ایتھلیٹس کے لیے ہوتا ہے, لیکن اوور ٹائم ہم اس پہ بلیو اتنا شروع ہو گئے تھے کہ ہم نے اس کو نارمل لوگوں کو بھی کرانا شروع کر دیا. اس میں ہوتا تھا کہ وی یوز ٹو گیو چیٹ ڈیز اور چیٹ میلز. اوور ٹائم آئی ریئلائزڈ کہ اٹ ہیز بگر سائیکولوجیکل consequences than we thought. اس کا ریلیشن شپ وتھ فوڈ بیکمز بیڈ, سو اٹس بیکمز ریلیشن شپ گڈ اور بیڈ کا ہو جاتا ہے, تو الٹا ہو جاتا ہے. جو گڈ ڈیز ہوتے ہیں وہ چیٹ والے دن ہوتے ہیں, جو اچھے دن ہونے چاہیے جس کو ہم اچھا کہنے ہیں وہ برے دن لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب آپ اتنے ایکسٹریم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم ہمیشہ جو چیٹ میلز ہیں نا اس کو بیسکلی یہ ایک شوگر کوٹڈ ورڈ ہے جو ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اوکے آئی ایم اوکے ٹو ایٹ اینی تھنگ بیکاز اٹ از مائی چیٹ ڈے, ٹھیک ہے. یہ ہم اپنے آپ کو ایک دلاسا دے رہے ہوتے ہیں. سو دیٹس وائی آئی ڈس ایگری ود. ہاں ریفیڈ ڈیز ہو سکتے ہیں کہ آپ نے ڈائٹ کی اور آپ جو ہے نا کمپنسیشن میں ہیں, آپ کیلری ڈیفیسٹ میں ہیں, اور آپ کی باڈی کے واقعی ہی آپ کے ہارمونز اینڈ جو ہے نا باڈی ڈپرائیو ہو رہی ہے اور اپنے میٹابولک پاتھ ویز کو سلو کر رہی ہے کیونکہ وہ ایڈجسٹ ہو رہی ہے. اس کو ایک شاک دینے کے لیے آپ ایک ریفیڈ دے دیں, یا پھر اس کو تھوڑا سا بوسٹ دینے کے, انسٹیڈ آف گوئنگ. ہماری آئی تھنک بیک اسٹیج یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم کام کرتے ہیں اور پھر 100% کرتے ہیں, اور جب بریک آتی ہے تو بالکل. سو اب وہ جو بالکل پٹی سے اترنے سے اچھا یہ ہے کہ اگر میں 2000 کھا رہا ہوں تو میں شاید ایک دن 3 یا 4000 کیلریز کھا لوں, تو میرا تھوڑا سا جو ہے نا مینٹل فوکس واپس آ جائے گا, میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں گا. اینڈ دیٹس واٹ آئی وڈ کال اے ریفیڈ ڈے. اور یہ بایو فیڈ بیک سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس بندے کو اب کچھ نہ کچھ چاہیے, ورنہ یہ بالکل سائڈ پہ ہو جائے گا, مطلب وہ ایکسٹریم کی طرف جا رہا ہے. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک برا دن ہوئے تو پھر بندہ بالکل چھوڑ دیتا ہے, تو مطلب اس میں ون بیڈ ڈے شوڈ ناٹ بی دی اینڈ آف the best way to tackle that is get back on track as soon as possible. چھوڑ دیں. اس میں اگین ایک ریلیجیس ٹرمینالوجی, وہ آپ اگر فلاسفی کو دیکھے جائیں تو ایک فورگیونیس کا آتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو فورگیو کر سکتے ہیں, اور یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے, تو ہم اپنے آپ کو بھی کر سکتے ہیں, ہم اپنے ایکشنز کو بھی. اکثر ڈائٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وی ہولڈ ایوری تھنگ اگینسٹ اس, کہ آپ نے ایک یہ بائٹ لے لیا یا تو آپ نے بہت برا کر لیا ہے, تو اب چلو بس اب کھا لو جو کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو وہ ہم بہت زیادہ, ہم ایک ڈیمانڈ اتنی ہائی رکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو فیل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب تو نہیں ہوا, چلو ٹھیک ہے. اب جس طرح ہم کہیں گے ہم صبح 6 بجے اٹھیں گے پڑھنے کے لیے, بچپن میں ہوتا تھا ہم نے صبح سے پڑھائی کرنی ہے, صبح 6 بجے اٹھیں گے, اچھا 6 بجے نہیں اٹھیں, 9 بج گئے, اچھا اب کل پڑھیں گے 6 بجے اٹھیں گے. سو دیٹ ڈزنٹ ساؤنڈ ویری ریشنل. اگین ایک چیز اس سے مجھے یاد ہے کہ میں اپنے کلائنٹس کو کہتا ہوں کہ دا ڈفرینس از
وی آر آل ایڈلٹس, ہم سب جو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں وہ سن بھی رہے ہیں, تو وہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وی لیو ان انفارمیشن ایج, اور یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی یہ ساری اٹس ناٹ اے ٹاپ سیکرٹ, یہ سب کو پتہ ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, ٹھیک ہے. اب کرنا کیا ہے کہ یو ہیو ٹو میک مور اڈلٹ ڈیسیجنس, ٹھیک ہے, مور ریشنل ڈیسیجنس دین ایموشنل ڈیسیجن. ہمارا جو یہ ڈائٹ کا جو جرنی ہے اور جو ہماری ایون فٹنس جرنی ہے, اٹ از ٹو ایموشنلی لوڈیڈ, اینڈ وہ کافی چیزیں ہیں, وہ میڈیا کی وجہ سے بھی ہیں, وہ ڈفرینٹ یہاں پہ پاورز آر ایٹ پلے, وہ صرف آپ کے بیک آف دا مائنڈ میں چیزیں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے. اینڈ اگین مارکیٹنگ کا ایک کام یہی ہے کہ آپ کو ایک نیریٹو بلڈ کیا جائے, جو نیریٹو جو ہے نا ان کے لیے جن کو پروفٹ ہو رہا ہے ان کے لیے بہتر ہو, ٹھیک ہے. اینڈ آپ نے وہ اویئرنیس خود ڈیولپ کرنی ہے کہ واٹ از رائٹ فار می. سو وہ ایموشنالٹی نکالتے ہیں. جب آپ ریشنلی سوچیں گے تو تب آپ چیزوں کو صحیح طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. صحیح. اچھا, آپ نے بتایا کہ آپ تقریباً 17 ایئر سے یو آر ان دس فیز آف ٹریننگ پیپل, ان کی ٹرانسفارمیشن پہ آپ ہیلپ کر رہے ہیں. تو کوئی ایسے کیسز یا کلائنٹس ہوں جو کہ بڑا آپ کو پرسنل بڑا امپیکٹ ہوا اور آپ کو کوئی بہت زیادہ خوشی ہوئی؟ آئی ایم شیور جتنے بھی اس طرح کی سکسیس اسٹوریز ہوتی ہوں گی اس سے آپ کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہوگا, بٹ اگر وہ کوئی شیئر کرنا چاہیں آپ. دیکھیں اس طرح تو بہت زیادہ اسٹوریز ہیں, مطلب اگر میں سنگل آؤٹ کروں تو وہ انفیئر ہوگا, لیکن کچھ ہیں, کچھ اب میں جب سوچتا ہوں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو, اور مجھے اس ٹائم پہ نا تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ آپ خدا کے قریب جاتے ہیں کہ یار مطلب لوگ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں. کبھی کبھی چیزیں جو ہے نا, میرے پاس ایک کلائنٹ تھیں, انہوں نے کافی زیادہ ویٹ لوز کیا, مطلب آلموسٹ شی لاسٹ 70-75 kgs, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ایسے دن بھی آئے ہیں کہ ہم ایوری تھنگ وی ور ڈوئنگ واز پرفیکٹ, مطلب وہ آپ کی بات ہے نا کہ ٹو دا ڈاٹ, اور مجھے پتہ ہے آپ کو اپنے کلائنٹ کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اتنا ہمیں جو ہے نا اندازہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ٹو دا ڈاٹ ایوری تھنگ از ہیپننگ فار 2 months 2.5 months, جس کو ہم پلیٹو کہتے ہیں. ہم اکثر پلیٹو کا ورڈ یوز کرتے ہیں لیکن نو بڈی انڈرسٹینڈ وٹ پلیٹو از. جب میں نے ان کو دیکھا نا, میں نے کہا اوکے دس از دا پلیٹو, جہاں پہ وہ سب کچھ پرفیکٹ کر رہے ہیں 2-2.5 مہینے, اینڈ شی از ناٹ ایون کمپلیننگ, شی لائک ٹھیک ہے پروسیس ہے لیٹس سی. اور ہوتا یہ تھا کہ 6 سے 8 ویکس یا پھر 10 ویکس کے لیے کوئی ویٹ لاس نہیں ہے, اور ایک ہفتے میں 5 kg 6 kg, بیکاز باڈی کے ڈیفینس میکینزمس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے آپ کم سے کم ویٹ لوز کریں, بیکاز فار اٹ از سروائیول ٹول. یہ ایسا ہے جس طرح آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے, آپ کون چاہتا ہے کہ ان کا سیونگ اکاؤنٹ ختم ہو, ٹھیک ہے. سو وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا اپنے ریزروس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے. سو کبھی کبھی آپ اس کو فورس کرنا پڑتا ہے کہ آپ یور کنسسٹنسی اینڈ پرسسٹنس ول بریک دیٹ وال ڈاؤن, لیکن اکثر لوگ ادھر کنسسٹنسی تک پہنچتے نہیں ہیں, اینڈ دین دے گیٹ ڈی موٹیویٹیڈ اینڈ دے لائک اچھا چھوڑ دیتے ہیں. اب ایک سوال میرا ان لوگوں سے یہ ہے کہ چھوڑنے سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. تو وائی لائک ریشنلی اپنے آپ کو سمجھائیں کہ میں نے یہ ڈیسیجن کیسے لینا ہے. تو یہ آپ کو بڑا ہیلپ کرے گا کہ مطلب اگر میں چھوڑ دوں تو اس سے کیا ہوگا, اس سے حل تو لیٹس جسٹ کیپ گوئنگ. مشکل ہے, اس کو تھوڑا سا آسان کر لیں, تھوڑا سا پریکٹیکل کر لیں, سسٹینیبل کر لیں, بٹ جسٹ کیپ گوئنگ. ناؤ کمنگ بیک ٹو جو فزیکل اسٹرینتھ کی جو ہے نا, اور اس کو بہتر کس طرح کر سکتے ہیں, اس میں اگین خاص طور پہ ہمارے اسلام آباد میں بھی رننگ کا بہت ٹرینڈ ہو رہا ہے, آل اکراس پاکستان بہت سارے کلبز بن رہے ہیں, اور اب آن اے ویری ریگولر بیسز ایونٹس ہوتے رہتے ہیں. ایک تو اسلام آباد میراتھن ہوتی ہے ہر سال, پھر مرغلہ میراتھن ہے. ایک تو بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, فٹنس آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے پاس آ رہے ہیں, مگر اسی سے ریلیٹڈ پھر یہ ہے کہ ان کو اس طرح کے, جس طرح آپ نے کہا کہ ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ کیا اسٹیپس لینے چاہیے, اور انجریز کو بھی اوائڈ کرنے کے لیے کئی دفعہ یہ ہے کہ اگر آپ ویل ٹرینڈ نہیں ہوگے تو اور زیادہ چانسز آف گیٹنگ انجرڈ. سو اس پہ آپ کیا ریکمنڈیشنس کریں گے, اگر خاص طور پہ جو لوگ آؤٹ ڈور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی تو یہ ہے کہ وین وی اسٹارٹیڈ بیک ان دا ڈے, تو اسلام آباد میں گنے چنے میرے خیال میں اچھے جمز 2-3 ہوں گے. انڈر گراؤنڈ جو بیسمنٹ جمز ہوتے تھے وہ 4-5 کر لیں تو بڑی مشکل سے آپ کو نا, اور وہ بھی ایسے سب اسٹینڈرڈ جہاں پہ کسی نارمل بندے کے جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا. اب شکر یہ ہے کہ مطلب اکثر لوگ کہیں گے اوکے یہ کمپٹیشن آ گیا ہے وہ نیگیٹو, لیکن میں اس کو بڑا پازیٹیو دیکھتا ہوں کہ ابھی میرے خیال میں اسلام آباد میں کم از کم 80-90 جم تو ہوں گے
ہر سیکٹر میں 5-6 جم ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اس سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ جس طرح ہائکنگ، مجھے ہائکنگ کا بڑا شوق ہے، رننگ جو ہے نا وہ کافی زیادہ، مطلب میں اس دن بات کر رہا تھا جو ایون آئی آر یو کہ مطلب پہلے میرے خیال میں میراتھن میں کیا 200-300 لوگ آئے تھے، اسی طرح اور ابھی لاسٹ جو ہوا ہے 5000 سم تھنگ لوگ آئے ہیں. تو دیٹ از اے ہیوج اچیومنٹ کہ یار مطلب لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہو. انفارچونیٹلی گورنمنٹ وغیرہ سے کوئی اتنی جو ہے نا بیکنگ نہیں ہے. اگر وہ تھوڑا سا اس کو پش کریں تو بڑا اچھا ہے، اور بھی اچھا ہو سکتا ہے. بٹ دوسری جو خوشی یہ ہوتی ہے کہ ابھی اویئرنیس بہت اچھی ہو گئی ہے، لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں، لوگ سیکھ رہے ہیں. اسٹرینتھ ٹریننگ پہلے بالکل نہیں ہوتی تھی، اسٹرینتھ ٹریننگ، اسٹریچنگ، یہ سارا ایون وارم اپ وغیرہ یہ تو رننگ میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، بس آ کے رننگ کی اور گھر چلے گئے. اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، صرف رننگ نہیں ہو سکتی. وہی والی بات ہے، بی فٹ ٹو رن، ناٹ رن ٹو بی فٹ. اگر میں کرکٹ کو ہٹا دوں تو یہ سیم چیز ہے. ہم زیادہ تر رن اس لیے کرتے ہیں کہ ہم فٹنس وہ کریں، لیکن اس کا الٹ ہو، آپ فٹ ہو کہ آپ نے اگر کمپیٹیٹیو رننگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو اس طرح کی فٹنس چاہیے. اب اس طرح فٹنس حاصل کرنے کے لیے آپ کو آپ کی وہی والی بات ہے، اسٹریسر ایروبک اینڈ انیروبک دونوں چاہیے. اس کو ہم گونسٹک اور انٹاگونسٹک بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا لیٹ سپوز ہیمسٹرنگ اور کوارٹ کا جو ہے نا ایک بیلنس چاہیے. اگر ایک زیادہ اوور پاور کر رہا ہے تو آپ کو انجری ہوگی. اسی طرح جو آپ کی ویک پوائنٹس ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے. سو یہ بڑی اچھی ایک جو ہے نا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اوکے آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے رننگ کرنی ہے تو رننگ میں مین ہے. تو اگر رننگ مین ہے تو پھر آپ کا جو اسٹرینتھ ٹریننگ ہے وہ سیکنڈری پہ آئے گا، وہ مین پہ نہیں آئے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ 5 دن رننگ کر رہے ہیں تو آپ 5 دن اسٹرینتھ ٹریننگ بھی کریں. یہ وہی والی بات ہے، برننگ کینڈل ایٹ بوتھ اینڈس. ٹھیک ہے، آپ نے ایک سائڈ کا خیال رکھنا ہے. تو اگر آپ لیٹ سپوز 3 4 یا 5 جو بھی آپ کا پلان ہے، اب اچھی بات ہے کہ صرف رننگ کلبس اور لوگ نہیں آ رہے ہیں، اس میں لوگ سیکھ رہے ہیں اور وہ سکھا بھی رہے ہیں. جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو سکھا بھی رہے ہیں، جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں. تو میں بڑا دیکھ رہا ہوتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ نیوٹریشن کا بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ فیول کس طرح کرنا ہے، وارم اپ کیوں ضروری ہے، کول ڈاؤن کیوں ضروری ہے. پھر اگر آپ کو کوئی انجری ہے تو اپنی باڈی کو لسن کرنا کیوں ضروری ہے. اس کو اگر لیٹ سپوز ایک دن آپ نے رننگ نہ کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ایک دن آپ نے ٹریننگ نہ کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. انسٹیڈ ٹیک کیئر آف یور باڈی. سو یہ چیزیں جو ہے نا، آپ جو ہے نا، بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے اس کو سیکنڈری لینا ہے. سو وہ اس کا ایک سپورٹنگ میکینزم بن جائے گا. لیٹ سپوز اگر مجھے آپ کہیں کہ میں نے آج رننگ شروع کرنی ہے تو میں 3 دن سے رننگ سے اسٹارٹ کروں گا، ساتھ میں 2 یا 3 میکسیمم اسٹرینتھ ٹریننگ سیشن ڈالوں گا. ساتھ میں آف کورس میں جو ہے نا کوئی مسل کوالٹی کا کوئی سیشن ڈالوں گا. مسل کوالٹی کا یہ ہے کہ اس میں موبلٹی بھی آ سکتی ہے، اس میں اسٹریچنگ بھی آ سکتی ہے، اس میں مایو فیشل ریلیز جس طرح ہم فوم رولنگ کہہ دیں یا مساج کہہ لیں یا پھر فزیو کہہ لیں، یہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں. تو اگر میں نے اس کو پراپر طریقے سے کرنا ہے تو میں یہ سارے ایلیمنٹس لوں گا. ساتھ میں اپنے نیند کو دیکھوں گا کہ میں جو ہے نا، میں اس کو اوور کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہ رہا. یہ بڑی سمپل نیچرل چیز ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم سوتے نہیں ہیں. اب اچھی طریقے سے اور پہلے زیادہ سونا ہے. سونے سے پہلے آپ کیفین وغیرہ نہ کنزیوم کریں، آپ ہائیڈریٹ پراپر کریں تاکہ آپ کی ریکوری اچھی ہو. مطلب یہ بیسک چیزیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت زیادہ کوئی ایسی چیز کر رہا ہوں جو کہ ہم نارمل نہیں کرتے. سو یہ ساری چیزیں لے کے آپ انجریز جو ہے نا بچا سکتے ہیں. آپ فیولنگ یہ ہے کہ ہم پروٹین بہت زیادہ کم کھاتے ہیں تو پروٹین زیادہ کھائیں. ہم اکثر وہی والی باتیں، رننگ شروع کرتے ہیں تو زیادہ تر ویٹ لاس کے لیے ہوتا ہے تو ہم کاربس چھوڑ دیتے ہیں. اب کاربس جو آپ کے فیول ہیں آپ کم لیں لیکن لیں ضرور، اور لے بھی اپنے ایکٹیویٹیز کے آس پاس، لائک اس کے بیفور، ڈیورنگ دا ایکٹیویٹی اینڈ آفٹر دا ایکٹیویٹی. دیٹ ول گیو یو دا بیسٹ ریزلٹس ان ٹرمز آف لائک ریکوری بھی اور ٹریننگ کرنے میں. سو یہ کچھ چیزیں بیسک جو ہم کرتے ہیں اس کو ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا، اب آپ بہت سالوں سے اس کے اندر ہیں تو ایک پروفیشنلی بھی انوالوڈ ہیں، اور اب آپ کا لائف اسٹائل ہے یا آپ کا لائف کا حصہ ہے کہ فٹنس کے بغیر نہیں. مگر کیا کبھی ایسے دن یا ٹائمز آئے ہیں کہ خود آپ نے کہا کہ یار بس ہوگی، بہت تھوڑا بہت ذرا ریلیکس ہو گئے اور خود بھی کوئی یہ چیلنجز فیس کیے مزے ہوں؟ کی بات یہ ہے، میں کل بھی ایک کلائنٹ کو کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے نا، آئی لائک آؤٹ ڈورس. مجھے مطلب آپ ہائکنگ پہ لے جائیں، بے شک 5 دن چلاتے رہیں، میں چلتا رہوں گا جب تک ویوز چینج ہو رہے ہیں. بے شک مشکل ہو جیسے بھی ہو، مجھے نیچر پسند ہے. ٹریننگ بچپن میں یہ وہی والی بات ہے، کرکٹ کی ایک بیک گراؤنڈ تھا، غصہ تھا، اینگر تھا. ٹریننگ کرتے ہوئے مزہ آتا تھا غصہ نکالتے ہوئے.
ٹھیک ہے. سیکھنے کو بھی ملتا تھا, ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کرنی ہوتی تھی. کووڈ کے آس پاس یا اس سے پہلے یا اس کے بعد, اب مجھے ایگزیکٹ ٹائم لائن نہیں یاد, لیکن میں ٹریننگ اس طرح انجوائے نہیں کرتا, مجھے اچھی نہیں لگتی ٹریننگ. اچھا. ٹریننگ کی بات یہ ہے کہ مجھے اسٹرینتھ ٹریننگ نہیں. یا کسی بھی قسم کی جو ہے نا, مطلب ایون رننگ, یہ ساری چیزیں آئی ڈونٹ انجوائے اٹ. آئی ڈونٹ انجوائے, آئی ایم اے پرسنل ٹرینر ہو ڈزنٹ انجوائے ورکنگ آؤٹ ان اے جم. اچھا. وائی ڈو آئی اسٹل ڈو اٹ؟ آئی ڈو اٹ بیکاز پہلی بات ہے اٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. ٹھیک ہے, میں نے اگر لیٹ سپوز پراپرلی ایج کرنا ہے تو مجھے مسل تو چاہیے, تو مسل بنانے کی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, پلس اگر اٹس مائی ڈیوٹی ٹو مائی سیلف ٹو ٹیک کیئر آف مائی باڈی. اب اس میں جو بھی چیزیں آتی ہیں, اگر مجھے ٹریننگ کرنی پڑے گی مجھے ٹریننگ, میں نے جو ہے نا چینی کم کرنے پڑے چینی کم کرنی ہے, کیک کم کھانا پڑے, ڈائٹ وغیرہ. آئی ایم اے فوڈی, مجھے کھانا اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, دس از ہاؤ آئی گاٹ انٹو نیوٹریشن. لیکن جتنا میں کھا سکتا ہوں اس کا شاید میں 1/4 بھی نہیں کھاتا, بیکاز آئی نو دیٹ از گڈ فار می. ٹھیک ہے, سو یہ سارے ایکشنز آر ڈیٹرمنڈ بائی وٹ مائی پرپز ان لائف از. سو اگر آپ کہیں کہ میں کسی دن, کیا میں مہینے میں ایک دن ورک آؤٹ کے لیے موٹیویٹ ہوں گا, مے بی. اس کے باقی سارے دن مجھے زبردستی اپنے آپ کو ڈریگ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہی میں ایکسپیکٹ کروں گا اپنے کلائنٹ سے بھی, وہی شاید میری فیملی میرے سے وہی ایکسپیکٹ کرے کہ آئی ٹیک کیئر آف مائی باڈی اینڈ آئی سپورٹ, آئی ڈونٹ ریلائی آن اینی ون. ٹھیک ہے, سو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اٹ ہیز ٹو ڈو ود ہائر مورل ڈیوٹی ٹو آور سیلف. اور مطلب ہماری جو ہے نا, اگین میں فلاسفی پہ اس لیے آتا ہوں, اور ریلیجیس فلاسفی پہ اس لیے آتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں اور اس کی وجوہات ہیں. مطلب اس کے پیچھے ڈیپر بہت زیادہ ہزاروں سال کی فلاسفر ان چیزوں پہ مطلب اپنا دماغ کھپا چکے ہیں, اور یہ کنکلوژن آئے ہیں ہم پہیہ دوبارہ نہیں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ہماری جتنی حیثیت ہے ہم اس کو بس صرف فالو کر سکتے ہیں. ہم سے بہت انٹیلیجنٹ لوگ ان چیزوں پہ کام کر چکے ہیں. ہم اگر ان کی جانا جو بات اور نصیحت کو صرف اپلائی کر لیں تو بڑی بات ہے. مے بی دیٹ از دا ہائیسٹ فارم آف رسپیکٹ ٹو دیم, کہ اگر انہوں نے چیز کہی ہے اور وہ سمجھ گئے ہیں اور ہم اس کو بات کر رہے ہیں. صحیح, اور فالو کر رہے ہیں. صحیح. سو کائنیٹکس کا جو ماڈل ہے وہ ایک ایز اے فٹنس اسٹوڈیو ہے اور پرسنلائز ٹریننگ کرتے ہیں آپ, تو اس کو ایکسپینشن کی کوئی پلان ہے؟ اور اگر تقریباً 10 سال سے آپ اس کو آلریڈی رن کریں تو اسلام آباد کے ادر ایریاز میں اور پاکستان میں بھی ایکسپینڈ کرنے کا؟ بڑا اچھا سوال ہے. ہم نے یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوشش نہیں کی. مسئلہ یہ ہے کہ اٹس اے ماڈل دیٹ از ویری ہارڈ ٹو ریپلیکیٹ, کیونکہ وی آر ناٹ سیلنگ اکوپمنٹ, وی آر ناٹ سیلنگ دا اسپیس. ٹھیک ہے, وی آر ناٹ سیلنگ اینی تھنگ ایلس, وی آر سیلنگ دا پرسنل. جس طرح آپ یہ دیکھ لیں جو ہماری ٹیم ہے, دیٹ از وٹ وی آر پراؤڈ آف. دا ٹریننگ میتھڈالوجی دیٹ وی ہیو کریٹڈ, the philosophy that we adhere to, that is what we are proud of. اب اس میں جو ہے نا اچھے ٹرینر, اور اچھے ٹرینر سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ٹریننگ کو اچھی طریقے سے سمجھیں, ان کا کیریکٹر میٹر کرتا ہے, ان کا جو ہے نا آؤٹ لک آن تھنگس ڈپینڈ کرتا ہے, وہ کس طرح سے جو ہے نا کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. وہ جو ٹیم ہے نا جو بلیو کرتی ہے کہ اس اسٹینڈرڈ کو فالو کرنا ہے, وہ ایک, میں اس کو کمپیئر کروں گا, میشلن اسٹار ہوٹل ہوگا نا, تو میشلن اسٹار شیف ہوگا جو اپنی ٹیم سے ایکسپیکٹ کرے گا, ہمارے جو ہے نا لیڈ ٹرینر وہی سب سے ایکسپیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, کہ ایک سیشن بھی ہمارا, ایک ریپ بھی خراب نہ ہو. دیٹ از دا اسٹینڈرڈ, اینڈ اس کو ریپلیکیٹ کرنا نا بہت, وہ ٹیم بنانا. آپ کا خود اپنی جو ہے نا جو ہے نا ڈیجیٹل میڈیا کمپنی ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے مشکل کام یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اٹس ہیونگ دا پرسنل دیٹ یو کین ٹرسٹ. ٹھیک ہے, کہ آپ بلائنڈلی ان کو کہیں کہ اوکے دس از دا پرسن ہو ہیز دا انٹیگریٹی اینڈ جو ہے نا ایٹ لیسٹ دا مورل اور ایتھیکل کیپیسٹی ٹو فالو اپ آن دیئر ورڈس. یہ چیز بڑی کم ہو گئی ہے. یہاں پہ وہی والی بات ہم آئی تھنک پہلے بھی کر رہے تھے کہ وی آر آل رننگ آفٹر منی. اگر ہم بھی شاید صرف پیسے کے لیے, لیٹ سپوز ہم ابھی اپنے پرائسز ہاف کر لیں, ٹھیک ہے, ہم جتنا کما رہے ہیں اسے ہم 3 گنا زیادہ کمانا شروع کر دیں گے, لیکن وہ اس کی کوالٹی, ہم کوانٹٹی پہ چلے جائیں گے, کوالٹی لوز ہو جائے گی.
جب کوالٹی لوز ہوگی دین وی ول بی جسٹ اندر جم، تو 2-3 سال میں ہمارا برانڈ ختم ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ریپلیکیشن جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہے. ہم نے کوشش ضرور کی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ٹیم میں ہم نے شاید پچھلے 10 سال میں صرف 3 ٹرینر ہائر کیے ہیں، صرف 10 سال میں. اینڈ وہ بھی ایسے وہ لوگ ہیں جن کو ہم 12-13 سال سے خود، مطلب جو 12-13 سال کے تھے تب سے ہم ان کو خود سے ٹرین کر رہے ہیں. سو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ جو ہے نا ایگزسٹ، انفارچونیٹلی وہ پروفیشنلزم ایگزسٹ نہیں کرتا. میں بھی کرتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ ہمیں ظاہری بات ہے ٹائم ہی نہیں ملتا اپنے کام سے. ہم شاید وہ اپنا ایک ببل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی میں رہ رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جو آس پاس چیزیں نظر آ رہی ہیں، وی آر moving in the right direction. Maybe in another 5 to 10 years our fitness industry will be in much better. It is already better than last 10 years. ٹھیک ہے. سو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اویئرنیس بہتر آ رہی ہے. اب جب لوگ سوال کرتے ہیں تو وہ سوال تھوڑے سے بہتر کوالٹی کے ہوتے ہیں. پہلے تو بالکل ہر بندہ مت پہ، اب ہر بندہ جو ہے نا، میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے، اب اویئرنیس ادھر سے بھی آ رہی ہے، کچھ چیزوں کو سائنٹیفک دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اور آج کل میں اگین یہ ڈیجیٹل اسکرینس کا زمانہ ہے. بچوں کا بھی زیادہ تر جو آؤٹ ڈور والا بہت کم ہو گیا ہے، وہ یا تو وہی جو نا اس پہ ٹیبس وغیرہ پہ دیکھ رہے ہیں، ڈفرینٹ گیمس وغیرہ کھیل رہے ہیں. ان کو کیا آپ سجیسٹ کریں گے اور پیرنٹس کو کیا ایڈوائز کریں گے کس طرح ان کو فزیکل ایکٹیویٹی میں ان کو کیسے؟ کچھ سجیسٹ نہیں کر سکتا بیکاز دے ڈونٹ میک دیٹ چوائس. پہلی بات یہ جو پیرنٹنگ ہے نا بڑا مشکل کام ہے. سو آئی ووڈ ناٹ ایون لائک کم ہیئر اینڈ سے کہ مطلب صحیح پیرنٹنگ کیا ہے، غلط پیرنٹنگ کیا ہے. لیکن جب ہمارے پاس لیٹ سپوز بچے آتے ہیں اور وہ کوئی جو ہے نا نیوٹریشن اپنا بہتر نہیں کر سکتے یا پھر اپنا، سو میں ان کو کچھ نہیں کہتا، میں ان کو پیرنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں یہ آپ کو کاپی کریں گے. ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ گھر میں وہ کھانا کھا رہے ہیں جو آپ ان کو منع کر رہے ہیں، تو منع کرنے سے آپ یو سیٹ یور سیلف ایز این ایگزامپل. میں نے ایک بات کی کہ میں ورک آؤٹ کیوں کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ آف کورس دیر آر پیپل لوکنگ اپ ٹو می ایز ویل. سو آئی ہیو ٹو بی ایٹ لیسٹ سم واٹ اے ڈیسنٹ ایگزامپل اف ناٹ اے پرفیکٹ ایگزامپل. سو آپ کے پیرنٹس جو ہیں نا وہ رول ماڈلس ہیں سب سے بڑے. آل آف اس اگر آپ ایز اے اب سوچیں، بچپن میں جب ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کی چیزیں کاپی کرتے تھے، کہ جو ان کی اچھی کوالٹیز ہیں وہ ہم نے سب نے کاپی کی ہیں، جو ان کی بری ہے اس کو ہم اگنور کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن ایک حد تک آپ اگنور کر سکتے ہیں. آج کل آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پیرنٹس، کبھی کبھی مجھے بھی ریئلائزیشن، میں موبائل پہ ہوں گا اینڈ دین مائی ڈاٹر ول کم ٹو می اینڈ لائک نو دس از ناٹ رائٹ، پھر میں سائڈ پہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. سو اس کی وجہ ہے کہ ہم نے رول ماڈل بننا ہے. اگر ہم وہی چیز کریں گے وہ بھی وہی چیزیں کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ریئلٹی ہیز بیکم ٹو ڈیفیکلٹ. باہر کی چیزیں بہت زیادہ مشکل بنائی گئی ہیں، یا پھر ہم نے اپنے آپ پہ بہت زیادہ پریشر ڈال دی ہے اوور پرفارم کرنے کے لیے. اس لیے یہ جو بچے ہیں یہ آپ کا جو ہے نا فیبریکیٹڈ ریئلٹی کی طرف جا رہے ہیں. ویڈیو گیمز، یہ ساری چیزیں، دس از فیبریکیٹڈ ریئلٹی وچ از بیٹر دین دا ریئلٹی دیٹ وی لیو ان، بیکاز اس میں سارے پوائنٹس بھی مل رہے ہیں اور وہ ڈوپامین سینٹرز بھی پاور ہو رہے ہیں، وہ اس کو جو ہے نا ہٹس مل رہی ہیں. اور جب وہ ہٹس کم لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بات کر رہے تھے کہ وہ پھر ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر ایک نیکسٹ لیول آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ڈرگ ہے. یو اسکرول اور ہم فبل کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، وی آر جسٹ گیٹنگ اندر ہٹ. ٹھیک ہے. اور اس میں کچھ بچے بہت زیادہ آگے دوسری چیزوں میں چلے جاتے ہیں. سو آف کورس دس از، اینڈ میں نے شروع میں بات کی کہ ہم یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے. دیر از نتھنگ کہ ان بچوں کو ڈائیورٹ کیا جائے. مجھے یاد ہے میں مطلب آپ کا گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوں. سو وہاں پہ ہماری اسپورٹس ڈیز ہوتے تھے، اسپورٹس ویکس ہوتے تھے، اور اس کو بڑے اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. اگر یہ ملک اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیں تو ان کے جو اسپورٹس ہوئے اس کے لیے ان کو مارکس دینے چاہیے. انسینٹیوائز نہیں کریں گے تب تک ہمارے بچے ان چیزوں میں نہیں پڑھیں گے. اور دیٹ از ویری انفارچونیٹ
کہ مطلب ہم بھاگ رہے ہیں ان چیزوں پہ جو میٹر نہیں کرتے. صحیح ہے. سو آج جو ہے نا بڑا زبردست آپ کے ساتھ سیشن رہا ہے, انفارمیشن بہت زیادہ ملی ہے, اور آئی تھنک مجھے اور بھی بہت سارے سیشنز کرنے پڑیں گے تاکہ اور ڈیٹیل میں بھی جا سکیں. جسٹ ٹو سمرائز, اگر آپ اپنے جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ اور زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں, تو ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ ان کو سمری کر کے کہ 2-3 جو امپورٹنٹ چیز ہیں ایز اے فرسٹ اسٹیپ وہ کریں تو اپنی وہ ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں. اف یو کین ٹاک اباؤٹ دیٹ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹارٹ ود موومنٹ بہت ضروری ہے. آپ چوز کریں آپ کو کون سی موومنٹ اچھی لگتی ہے, وہ موومنٹ کریں. اگر وہ رننگ ہے کچھ نہ کرنے سے بہت بہتر ہے. اگر وہ ورک آؤٹ ہے آپ, اور ایٹ لیسٹ زیادہ بھی نہ کریں. مطلب اکثر لوگ جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو 5-6 دن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. میں کبھی بھی کسی کلائنٹ کو جو بگنر ہوگا میں اس سے 3 دن پر ویک سے زیادہ نہیں اسٹارٹ کرتا. ایون دو اس میں میرا لاس ہے, وہ کم پیسے دیں گے, لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں, یہ آپ بیکاز یو کین ڈو اٹ فار لانگ. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. اپنا واٹر انٹیک, سلیپ جو ہے نا ہائیجین, اس کو بہتر کریں. ٹھیک ہے, اینڈ ہیو اے بگر, ڈونٹ جسٹ رن آفٹر گولز. ایک پرپز ڈیفائن کریں لائف میں کہ اگر میں نے ایک چیز کرنی ہے, سو آئی کال اٹ ڈوئنگ تھنگز آن پرپز ود پرپز. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں نے یہ کھانا ہے اور میں یہ کھانا اس کھانے کے جو ہے نا ریپلیس کر کے کھا رہا ہوں, اینڈ اٹس بلینڈر, بٹ اٹ ہیز اے بگر پرپز, اٹ از ٹیکنگ می ٹورڈز مائی پرپز ریدر دین اوے فرام مائی پرپز. اینڈ وہ پرپز آپ سے بگر ہونا چاہیے, اور وہ ایک نہیں ہو سکتا, وہ 4-5 ہو سکتے ہیں. اینکرز جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا اینکرز اتنے اسٹرانگ ہو کہ ظاہری بات ہے یہ ایک جرنی ایسی ہے جو اٹس فل آف پین, فرسٹریشن, کیونکہ لاٹ آف لائک مے بی ڈسپوائنٹمنٹ. ہاں ڈسپوائنٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, بٹ لائک ورک آؤٹ کیا ہے, ایکٹیویٹی کیا ہے, پین اپنے آپ کو کاز کرنا, جس کا جو ہے نا لانگ ٹرم گریٹیفیکیشن ہے, اس کی شارٹ ٹرم کوئی گریٹیفیکیشن نہیں ہے, صرف پین ہے. تو آپ اس کو جتنا آپ بہتر کر سکتے ہیں, سسٹینیبل کر سکتے ہیں, تو آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا. صحیح. تھینک یو ویری مچ داؤد بھائی, بہت زبردست, مجھے خود بھی بہت انفارمیشن ملی. اٹ واز ویری ہیلپ فل. تھینک یو ایوری ون فار واچنگ چیزنگ بیلنس ود عمران غزالی. وی ول بی برنگنگ مور ایکسائٹنگ ایپیسوڈز, اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو فالو اینڈ لائک, اینڈ آلسو اپنی آپ کی جو فیڈ بیک ہے وہ بھی پلیز شیئر کریں, سو دیٹ وی کین آلسو امپروو آور کانٹینٹ. تھینک یو.